آج موسم صبح سے کافی ابر آلود تھا۔ کالی گٹاؤں نے آسمان کو پوری طرح اپنے لپیٹ میں رکھا تھا۔ تیز ہوا کے جھونکے سے ہر شے اپنے مدار میں جھوم رہی تھی۔ 3 بجے کا وقت تھا، مگر سورج کے رخ روشن کے آگے اٹکھیلیاں کرتے بادلوں نے ہر سو اندھیرا پھیلا رکھا تھا۔ ارد گرد دیکھ کر یہی معلوم ہو رہا تھا جیسے رات کا منظر ہو۔ کسی بھی وقت یہ حسین بادل بارش کی صورت زمین پر زور و شور سے برس پڑنے کو تیار تھے۔ سب لوگ ہی موسم کے یہ خطرناک تیور دیکھ کر جلدی جلدی اپنا کام نپٹانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ ہر طرف ہوتے جل تھل اور ٹریفک میں پھنسنے سے پہلے ہی گھر پہنچ سکے۔ مگر ان سب میں ایک سرپھری لڑکی پریسا زینب بھی تھی جو نہ صرف اس موسم کی دیوانی تھی بلکہ اس وقت بھی کام نپٹانے کی بجائے مزید بڑھانے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ پری رک جاؤ، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ دیکھو موسم کتنا خراب ہو رہا ہے، چپ کر کے گھر چلو۔ فضا تیز ہوا کے ساتھ اڑ کر جاتے اپنے دوپٹے کو سنبھالنے میں ہلکان ہوتے ہوا کے دوش پر سوار پریسا زینب کے پیچھے جاتے بولی، کیا یار اتنے پیارے موسم کو بلا خراب موسم کون کہتا ہے؟ اور میں کوئی لوفڑیاں مارنے نہیں جا رہی، سفیان کا کل برتھ ڈے ہے۔ میں انہیں رات 12 بجے سب سے پہلے وش کر کے ہمیشہ کی طرح سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ جس کے لیے مجھے کیک چاہیے ابھی وہی لینے جا رہی ہوں، اس لیے آپ بنا کوئی فضول بات بولے چپ کر کے میرے ساتھ چلو۔ پریسا پلٹ کر اپنی گول گول آنکھیں گھما کر اسے گھورتی اس کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچ کر لے جانے لگی تھی۔ لیکن پری، جس بیکری سے تم کیک لینے کا کہہ رہی ہو وہ تو شہر کے دوسرے کونے میں ہے، وہاں تک جاتے جاتے تو رات ہو جانی ہے۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے ویسے ہی ٹریفک جام ہو چکا ہے، جام ہوگا تم کسی اور بیکری سے لے لو نا کیک، یہ تو کیک ہی ہوتا ہے نا۔ صدا کی ڈرپوک فضا نے اسے روکنا چاہا تھا۔ پریسا جس قدر بارش کی دیوانہ تھی، فضا کی اتنی ہی اس موسم سے جان جاتی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، گل بہار بیکرز کے کیک جیسا کوئی کیک نہیں ہو سکتا، اور چاہے جتنی بارش بھی آ جائے میں ہر حال میں اپنا فیوریٹ کیک چاکلیٹ تو لے کر ہی جاؤں گی۔ پریسا اس کا انکار ہاتھ میں لائے بغیر اسے ساتھ کھینتی یونی کے میل گیر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بچپن سے لے کر اب تک گل بہار بیکرز کا کیک ہی کھاتی آئی تھی۔ وہاں کی آنر کے بیٹے گلشیر بھائی کے ہاتھ کا بنا کیک، چاکلیٹ کیک، اس کا موسٹ فیوریٹ کیک تھا۔ اس کیک کے علاوہ وہ کوئی دوسرا کیک نہیں کھاتی تھی۔ ایک بار شیرگل کے بیمار ہو جانے پر اس نے پورا مہینہ کیک نہیں کھایا تھا، اس کی زندگی کا واحد ایسا مہینہ جس میں اس نے چاکلیٹ کیک نہ کھایا ہو، ورنہ وہ مہینے میں 4-5 بار تو کیک ضرور کھاتی تھی۔ ان کے یونی سے قدم باہر رکھتے ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ فضا تو باغ کا گھر میں گھس گئی تھی، مگر پریسا باہر کھڑی اپنا چہرہ آسمان کی جانب کیے بارش کے قطروں سے اپنا دودھی چہرہ مزید تر و تازہ کرنے لگی تھی۔ ارد گرد کے لوگ بارش شروع ہوتی دیکھ جلدی جلدی اپنے ٹھکانوں کی جانب بڑھ رہے تھے، اور ساتھ ہی حیرانگی اور کچھ دلچسپی سے اس پاگل سرپھری لڑکی کو بھی گھور رہے تھے جو کریم کلر کے شارٹ فراک ٹراؤزر میں ملبوس سوٹ کے ساتھ کے دوپٹے کو گلے میں لپیٹے، پیروں میں وائٹ کھوسے پہنے، بے حد سیاہ اسٹریٹ بالوں میں کیچر لگا کر کمر پر کھلا چھوڑے، وہ ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے بارش میں بھیگتی کوئی آسمان سے اتری پڑی معلوم ہو رہی تھی، جس آس پاس کی دنیا کا کوئی ہوش تھا ہی نہیں، جس کے لیے اس کی اپنی ذات ہی بہت اہم اور اس کے لیے کافی تھی۔ زمین سے اٹھتی گیلی مٹی کی مہک نے اس کے تاثرات میں مزید خوشگواریت بڑھ دی تھی۔ پری کی بچی، آنا نہیں ہے تم نے کیا؟ فضا کی آواز نے اس کا سارا طلسم توڑ دیا تھا۔ پری نے اپنی گول گول دل نشین آنکھیں گھما کر اسے گھورا تھا، مگر پھر دیر ہو جانے کا سوچ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنا پسندیدہ شغل ختم کرنا پڑا تھا۔ بڑے بڑے درختوں سے سجے گھنے جنگل کے عین بیچ بنائی گئی اس وسیع عرض بنگلے کے بلیک ٹائیگرز پوری طرح چاقو چوبند کھڑے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ اس بنگلے کی سیکورٹی اتنی سخت تھی کہ جنگل میں اگر بنگلے سے 30 کلومیٹر دور بھی کوئی انجان شخص داخل ہوتا تو فوراً بنگلے کے اندر ریڈ الرٹ جاری ہو جاتا تھا، اور نہ ہی کوئی فضائی طور پر اس بنگلے کا دورہ کر سکتا تھا۔ بلیک ٹائیگرز میں موجود شارپ شوٹرز فورسز سے کی جانے والی ایسی کئی
کوششوں کو ناکام بنا چکے تھے، جس کے بعد سے کسی نے بلیک بیسٹ کے ایریا میں قدم رکھنے کی جرات نہیں کی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر میں بلیک بیسٹ پہنچنے والے تھے۔ بلیک ٹائگرز فورس کے کیپٹن جنید کی بات ابھی پوری ہی نہیں ہوئی تھی جب بالوں کی گن گرج کے ساتھ ہی پہلے سے چلتی ہوا میں ہیلی کاپٹر کے پروں نے مزید طوفان مچا دیا تھا۔ بنگلے کے وسیع عرض میدان میں ہیلی کاپٹر آن اترا۔ اس کے کچھ سیکنڈز بعد ہی وہاں سے سیاہ ماسک پہنے، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس بلیک بیسٹ اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ باہر نکلا تھا۔ ان تینوں نے ہی اپنے چہروں کو سیاہ ماسک سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ تینوں ہی سیاہ لباس میں ملبوس سے ان تینوں کو دیکھا وہاں چاقو چبند کھڑے ان کی بلیک ٹائگر فورس نے سر اٹھا کر انہیں سلام کیا تھا۔ چوڑے سینے اور مضبوط کثرت وجود کا مالک شاویز سکندر ماتھے پر انگنت سلبٹے ڈالے مٹھیاں ساتھی سے بینچے تیز قدموں سے چلتا بلیک ٹائلوں سے سجے روش کے اوپر چلتا آگے بڑھا تھا، جس کے دونوں اطراف سیاہ گلاب کے پھول لگائے گئے تھے۔ صرف وہاں نہیں، بنگلے میں ہر طرف صرف سیاہ گلاب کا ہی راج تھا۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی وہاں کوئی دوسرے کلر کا پھول اگانے کی اجازت نہیں تھی۔ شاویز کے دائیں جانب اس کے جیسے ہی شاندار پرسنالٹی کا مالک میر حازم اپنی مقناطیسی آنکھوں میں گہری سنجیدگی طاری کیے اس کے ساتھ قدم پہ قدم ملا کر چل رہا تھا، جبکہ شاویز سکندر کے بائیں جانب نزاکت اور دلکشی کی چلتی پھرتی مورت مہروسہ کمل موجود تھی، جس کے ماسک سے جانگتے کاجل سے لبریز سیاہ آنکھیں دیکھنے والوں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں قتل کر دینا کا ارادہ رکھتی تھی۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ آج تک اس کا ہتھیار سے کیا بھی کوئی بار حالی نہیں گیا تھا۔ وہ اپنے نشانے میں بہت ماہر تھے، آج تک اس کا کوئی نشانہ کبھی مس نہیں ہوا تھا۔ وہ تینوں تیز رفتاری سے چلتے بنگلے کی لمبی راہداری عبور کر کے سیڑھیاں چڑھتے اپنے بلیک روم میں داخل ہوئے تھے، جس میں داخل ہونے کے لیے ان تینوں کے فنگر پرنٹس یوز ہوتے تھے، جہاں ان کے الگ الگ پاس ورڈ جو ان میں ایک دوسرے کو بھی پتہ نہیں تھے۔ ان تینوں کے علاوہ کوئی اس حساس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی ان کا سیکورٹی لاک توڑ سکتا تھا۔ شبیر چوہان کے کالے کرتوتوں میں ہر گزرتے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب اسے چین کی نیند سلانے کا وقت آ گیا ہے۔ شاویز سکندر نے دلکش مغرور نقوش سے سجے اپنے خوبرو چہرے سے ماسک اتارتے ٹیبل پر پھینکتے لیپ ٹاپ آن کیا تھا، جہاں شبیر چوہان کے گھر کا پورا نقشہ موجود تھا۔ شبیر چوہان ایک بہت بڑا سیاستدان تھا، مگر اس کی سب سے بڑی بدقسمتی تھی کہ وہ ان تین بلیک سٹارز کی نگاہوں میں آ چکا تھا۔ مگر شبیر چوہان نے پچھلے ایک ہفتے سے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ اس کے گھر میں داخل ہونے کا مطلب ہے خود کو پولیس کسٹڈی میں دے دینا۔ محروسہ ہمیشہ کی طرح لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے آگاہ کیا تھا انہیں۔ ہماری دھمکی بھجوانے کے بعد سے وہ اتنا خوفزدہ ہے۔ شیر چوہان نے امریکہ سے اسپیشل سیکورٹی فورس بلوائی ہے، جس کے تحت وہ ہم سے بچنے کے لیے ملک سے باہر بھاگ جانا چاہتا ہے، مگر ہم نے اس پر حملہ کر کے اس کی امریکی سیکورٹی ٹیم کی جو دھجیاں اڑائی ہیں، اس کے بعد سے وہ اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گیا ہے، مگر اب اس کے مرنے کا وقت آ گیا۔ اب ہم ماریں گے اسے، وہ بھی اس کے گھر میں گھس کر۔ حازم نے کرسی پر براجمان ہوتے محروسہ کی پریشانی کم کی تھی، لیکن میر سر شبیر چوہان کے گھر جانا خطرے سے خالی نہیں، وہاں سے بچ کر نکلنا ناممکن سی بات ہے۔ محروسہ اگر اس پوری دنیا میں کسی کے لیے پریشان ہوتی تھی تو وہ دونوں تھے، جن کے لیے وہ اپنی جان بھی دینے کو تیار رہتی تھی، ورنہ ان دونوں کے علاوہ تو وہ پوری دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ بالکل ممکن نہیں ہے، مگر شبیر چوہان کو مارنا بھی ان ناگزیر ہو چکا ہے۔ ہم ماریں گے تو ضرور اسے، میں اور حازم جائیں گے، تم یہی رہو گی۔ شاویز کی بات پر جہاں حازم پرسکون رہا تھا، وہیں محروسہ جھٹکے سے شاویز کی جانب پلٹی تھی۔ مگر شاہ سر، میں کیوں نہیں آ سکتی؟ ہم نے ہمیشہ ہر مشن ایک ساتھ کیا ہے۔ محروسہ کے کسی طور برداشت نہیں تھا کہ وہ خطرے میں رہیں، اور محروسہ سکون سے یہاں بیٹھے۔ وہ تینوں ہی اچھے سے جانتے تھے کہ ملک کے تمام فورسز کے ارادے انہیں پکڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے ایسا کب کہا کہ تم اس مشن کا حصہ نہیں ہوگی؟ تمہارا کام اس مشن میں سب سے زیادہ مشکل ہے۔ ہماری پکڑ جانے کے بعد ہمیں رہا تمہیں ہی کروانا ہے۔ اگر تینوں اریسٹ ہو گئے تو بچانے کون آئے گا؟ شاویز کی بات پر محروسہ نے اپنی رکی سانسیں بحال کرتے اسباب میں سا ہلا دیا تھا۔ محروسہ اور حازم کا مزاج ایک جیسا تھا۔ وہ اگر مشن کے ٹائم پر بہت سنجیدہ اور کام میں فوکس رکھتے تھے تو بعد میں لائف کو انجوائے بھی کرتے تھے، مگر شاویز سکندر نے تو جیسے اپنا آپ پوری طرح
اس کام میں وقت کر دیا تھا۔ وہ نہ تو کبھی ان کے ساتھ کسی لنچ ڈنر میں شامل ہوتا تھا، نہ کسی مشن کی کامیابی کی سیلیبریشن پارٹی میں۔ سالوں بیت کر کسی نے اسے ہنستا تو دور اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ اے ایس پی ہیبا امتسال، ایم این اے شبیر چوہان کی سیکیورٹی پر کسی قسم کے کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب 5 آفیسرز کی ٹیم اسی لیے تیار کی گئی ہے، میں نے، تاکہ کسی قسم کے خطے کا نام نشان نہ رہے۔ ابھی فوراً آپ لوگ جا کر ایک بار اپنے طور سیکیورٹی کے انتظامات چیک کر لیں۔ آئی جی صاحب اپنے مقابل کھڑے ہیبا امتسال سمیت باقی پولیس آفیسرز کو بریفنگ دے رہے تھے جب اسی لمحے ٹیبل پر رکھا ان کا فون زور و شور سے بج اٹھا تھا۔ کیا؟ جی سر، میں ابھی اپنی ایک اور ٹیم بھیج رہا ہوں۔ ہم دشمنوں کے ناپاک ارادوں کو کسی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ فون پر دی جانے والی خبر سن کر آئی جی صاحب کے چہرے پر موجود پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ شبیر چوہان کو ابھی کچھ دیر پہلے آج رات مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ پچھلی بار ان لوگوں نے حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی اور وہ اس میں کامیاب رہے، مگر آج انہیں کسی بھی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دینا۔ آئی جی صاحب کی بات سن کر حوصلہ افزا جواب دے کر وہ سب سلوٹ کرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ جیسے اس حبیث انسان کے کرتوت ہے، اس کا یوں کتے کی موت مرنا ہی بنتا ہے۔ میرا تو دل کر ہے سیکیورٹی کرنے کی بجائے گھر جا کر اپنی 2 راتوں کے جگراتے کی نیندیں ہی پوری کر لوں۔ ذرا جو اندازہ ہوتا کہ اس فیلڈ میں آ کر ایسے لوگوں کی حفاظت کرنی پڑے گی تو کبھی نہ تھا۔ آفس سے باہر نکلتے ہی ایس پی عمار نے اکتائے ہوئے لہجے میں اپنی بیزاری کا جواب دیا، جس پر اس کے ساتھ چلتی ہیبا نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ ہمارے ایک بہت ہی مزدور سیاستدان ہیں، ہم ایسے کیسے کسی بھی خبر پر یقین کر کے انہیں غلط کہہ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ ایک نیک انسان ہو۔ یہ ڈیوٹی جوائن کرتے ہم نے اسے ایمانداری سے کرنے کا حلف اٹھایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ ہیبا اسے کھڑی کھڑی سناتی اپنے سر پر کیپ درست کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اتنا بھی اندھادھند ڈیوٹی کے پیچھے پاگل نہیں ہونا چاہیے۔ ادارے کے سب سے قابل افسر ہیبا امتسال کی یہ ایمانداری دیکھ بڑبڑاتے آگے بڑھ گیا تھا۔ تھینک یو گل بھائی، ہمیشہ اتنے شارٹ نوٹس پر مجھے کیک بنا کر دینے کے لیے۔ پارسا گل بہار بیکر سے کیک لے کر نکلتی وہاں کی آنر گلشیر کا شکریہ ادا کرتے بولی، جنہوں نے چاہے کتنی مصروفیت ہو انہیں کیک بنا کر دینے سے انکار نہیں کیا تھا۔ آلویز ویلکم گڑیا۔ شیر گل کو یہ چھوٹی سی لڑکی بہت اچھی لگتی تھی، جو ہمیشہ اتنے دور سے پورے لاہور کی بیکریز چھوڑ کر صرف اس کے پاس آتی تھی۔ فلا جی، کتنی تیز بارش شروع ہو گئی، اتنی تیز بارش میں بھلا گاڑی تک کیسے پہنچے گی؟ تم یہ کیک تو ڈرائیور کو پکڑا دیتی، نہیں ہوتا تمہارے کیک کو کچھ۔ فضا بارش کی ٹھنڈی ٹھنڈی بوندیں خود پر پڑتے ہی اس کو سنانا شروع ہو چکی تھی۔ بیکری کے قریب کہیں بھی پارکنگ کے لیے جگہ نہیں تھی، اس لیے ان کی گاڑی قدرے فاصلے پر کھڑی تھی۔ فضا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ننھے منے قطرے تمہارا بھلا کیا بگاڑیں گے، چپ کر کے چلو، نہیں پگھلتے تم۔ پریسا نے ابھی اتنا ہی کہا تھا جب بارش اچانک سے بہت تیز ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چند قدم بھی آگے بڑھتی، جب دائیں جانب سے کوئی شخص بہت تیزی سے آتا اس سے بری طرح سے ٹکرا گیا تھا۔ پریسا کے ہاتھ سے کیک چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ کیک کی حالت دیکھ بے سہاتا پریسا کے ہونٹوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود بھی توازن برقرار نہ رکھ پاتے، سر کے بل ماربل کے جا گرتے مقابل نے اس پر احسان عظیم کرتے اس کا نازک ملائم ہاتھ اپنی صحت گرفت میں لیتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ تم پاگل اندھے تمہیں۔ پریسا ابھی اتنا ہی بول پائی تھی جب اس شخص نے پلٹ کر قہر برساتے نگاہوں سے پریسا کو دیکھا تھا۔ اس سیاہ لباس میں ملبوس نقاب پوش کی خود پر گھڑی سیاہ آنکھیں دیکھ پریسا خوف سے لرز اٹھی تھی، اور رہی صحیح کسر اس کے اگلے عمل نے پوری کر دی تھی جب اس نے پلٹ کر اپنے پیچھے آتے افراد پر اندھادھند فائرنگ کھولتے انہیں وہیں ڈیر کر دیا تھا۔ پریسا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے خون میں لت پت زمین پہ گرتی لاشوں کو دیکھا تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے روڈ پر اکٹھا ہوتا پانی لال ہو چکا تھا۔ پریسا نے پہلی بار اپنی آنکھوں کے سامنے ایسا خوفناک منظر دیکھا تھا جسے برداشت نہ کر پاتے وہ اپنے حواس کھوتی بے ہوش ہوتے نیچے جا گری تھی، مگر اس بار سامنے کھڑے شاویز سکندر نے اسے تھامنے کی غلطی بالکل بھی نہیں کی تھی۔ وہ اس لڑکی کی اس قدر نزاکت پر اسے شعلہ بار نگاہوں سے گزرا اسی تیز رفتاری سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ جلدی جلدی ساری تیاری کر لو ایس پی سر کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں۔
انسپیکٹر اعظم بینچ پر سست سے انداز میں بیٹھے اہلکاروں کو آگاہ کرتا اپنے کیبن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کوئی نہیں ایس پی صاحب، کون سا کوئی دوسرے سیارے سے آ رہے، ہمارے جیسے ہی ہوں گے نا۔ اعظم کو وہاں سے ہٹتے دیکھ وہ اہلکار واپس کرسیوں پر ڈال گئے تھے۔ جب اسی لمحے ایک درمیانی عمر کی عورت ایک چھوٹے سے بچے کو ساتھ لگائے روتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ لو، پھر نازل ہوگی نئی مصیبت، ان میں سے ایک اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ صاحب جی، میری مر کر میں بہت مجبور عورت ہوں، پہلے بھی 2 بار آ چکی ہوں، مگر میری رپورٹ درج نہیں کی کہ پہلے ملک افضل کے آدمی سے دھمکیاں دے رہے تھے، مگر اب تو انہوں نے ہماری دکان پر قبضہ جما کر ہمارا سارا سامان باہر پھینک دیا ہے۔ خدا کے لیے ہماری مدد کریں، میں اکیلی بیوہ عورت ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عورت ہاتھ جوڑے ان کے سامنے گر گڑاتے ہوئے بولی تھی، دیکھو مائی، ہم تمہارا مسئلہ سمجھتے ہیں، مگر ملک افضل کی پہنچ سے تم اچھی طرح سے واقف ہو، اس کے خلاف FIR کٹوا کر تم اپنے لیے تو مزید مصیبت کھڑی کرو گے ہی، اور ساتھ ہماری وردی بھی اتروا دو گی۔ ہمیں تم سے ہمدردی ہے، مگر اس معاملے میں بہت مجبور ہے، ہم تمہاری مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک نے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اس عورت کو 2 ٹوک جواب دیا تھا، اگر مدد نہیں کر سکتے اور اتنی ہی مجبور ہو تو پولیس اسٹیشن میں کیا کر رہے ہو، وردی اتار کر گھر چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ۔ پولیس اسٹیشن میں گونجتی گمبھیر بھاری غصے سے لبریز آواز پر وہ جھٹکے سے سیدھے ہوئے تھے۔ اسی لمحے انسپیکٹر اعظم بھی اپنے کیبن سے باہر آیا تھا، فل یونیفارم میں ملبوس، کندھے اور سینے پر اپنی قابلیت کے بیجز سجائے۔ SP حمدان صدیقی ان کے پیروں تلے سے زمین کھسکا گیا تھا۔ ساڑھو، ان میں سے ایک نے کچھ بولنا چاہا تھا، مگر حمدان نے اب انہیں ایسا کوئی بھی موقع نہیں دیا تھا۔ 2 مہینوں کے لیے معطل کرتا ہوں میں تم لوگوں کو، تاکہ گھر میں سکون سے بیٹھ کر سوچو کہ تم لوگوں کو یہ وردی عوام کی مثال حل کرنے کے لیے دی گئی ہے، ان کے سروں پر اپنی مجبوریوں کا بوجھ لادنے کے لیے نہیں۔ حمدان نے انہیں ذرا سی بھی مہلت دیے بغیر سزا سنا دی تھی۔ سر، ہمیں ایک موقع۔ اس نئے آفیسر نے ایک پل کے اندر ان کی ساری سستی اور کاہلی دور کر دی تھی۔ 2 مہینے بعد موقع ملے گا، اپنی وردی جمع کروا کر جا سکتے ہو تم لوگ جہاں سے۔ BP آپ آئیے میرے ساتھ۔ حمدان انہیں سخت لہجے میں وارن کرنے کے ساتھ ساتھ اس خاتون کو نہایت ہی احترام سے اپنے ساتھ آنے کا کہتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شہباز، ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ میری بچی کو یہ دیکھ آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ یاسمین بیگم پریسا کا اپنی گود میں رکھے فکرمندی سے بولی تھی۔ پریسا نے وہاں پیش آیا سارا واقعہ سنا دیا تھا، جسے سن کر وہ پریسا کی حالت دیکھ کر سب گھر والے پریشان ہو چکے تھے۔ سفیان اور شہباز صاحب بھی آفس سے ساری میٹنگ کینسل کرتے فوراً گھر پہنچے تھے۔ نور محفل کے ہر فرد کی جان بستی تھی اپنی اس نازک سی گڑیا میں۔ وہ بن ماں باپ کی بچی ان سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اس کے چچا شہباز افندی جہاں اسے باپ جیسے شفقت فراہم کرتے تھے، وہیں ان کی بیگم یاسمین افندی نے ہمیشہ اسے ممتا کی چھاؤں تلے رکھا تھا۔ نور محفل میں شہباز افندی اپنے 2 بھائیوں اور ان کی فیملیز کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ شہباز افندی کے 2 بیٹے تھے، بڑا کامران افندی اور اس سے چھوٹا سفیان افندی، جس کا بچپن سے پریسا کے ساتھ رشتہ طے تھا، جس بات سے وہ دونوں باخبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے بہت پسند بھی کرتے تھے۔ جہاں پریسا سفیان کے معاملے میں بہت پوزیسو تھی، وہیں سفیان بھی اس پر جان دیتا تھا۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرنا سفیان کی زندگی کا اہم مقصد بن چکا تھا۔ وہ اس کی کوئی بھی بات رد نہیں کرتا تھا، چاہے خود کتنی بھی مشکل برداشت کر لے۔ شہباز افندی کے بڑے بھائی اور پریسا کے فادر ظفر افندی 21 سال پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنی بیوی نگہت بیگم کے ساتھ دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ تب پریسا کی عمر صرف 2 سال تھی۔ اس معصوم سے بچی کو یاسمین بیگم اور گھر کے باقی افراد نے بہت محبت اور شفقت سے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ شہباز افندی سے چھوٹے شوکت افندی تھے، جن کی وائف سمینہ بیگم اور 2 اولادیں، ایک بیٹی فضا اور بیٹا احد تھے۔ ان سے چھوٹے آمل افندی تھے، جن کی وائف سلیمہ بیگم اور 3 اولادیں تھیں، عمر، طلحہ اور فجر۔ جہاں گھر کے مردوں کا کام مختلف ملکوں میں پھیلا وسیع اور بزنس سنبھالنا تھا، وہیں گھر کی تمام خواتین ہاؤس وائف تھی۔ ہر طرح کی آزادی حاصل ہونے کے باوجود ایک بات کی اجازت ان میں سے کسی کو نہیں تھی، اور وہ تھی جاب کرنے کی اجازت۔ نہ جانے ایسی کیا وجہ تھی کہ شہباز افندی کو گھر کی عورتوں کا جاب کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، نہ ہی اپنے آفس میں اور نہ ہی کسی اور جگہ، جس پر صاحب نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، بچی نے
اس وقت جو منظر دیکھا ہے اس سے خوف زدہ ہو کر گہرے صدمے میں چلی گئی ہے، لیکن ڈاکٹر کا کہنا ہے کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گی۔ پری کے ہوش میں آنے کے بعد اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے، جتنا ہو سکے اسے ریلیکس رکھنے کی کوشش کرے۔ شہباز افندی آنکھیں مندے یاسمین بیگم کی گود میں سر کے لیٹی پری کے ماتھے پر پیار کرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ سفیان بیٹا آپ ابھی جا کر ریسٹ کر لو، کافی تھاکے ہوں گے، پری کو جیسے ہی ہوش آتا ہے میں آپ کو انفارم کر دوں گی، یاسمین افندی نے ایک جانب تھکے تھکے کھڑے سفیان کی جانب دیکھتے کہا تھا، جو آج صبح کے دبئی سے لوٹا تھا اور ذرا سا بھی آرام کے بغیر آفس میں ہوتی کچھ اہم میٹنگز بھی میں بزی رہا تھا۔ نہیں ماما، پری کو میں اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں بالکل ٹھیک ہوں، جب تک پری کو ہوش نہیں آ جاتا میں یہی رہوں گا۔ سفیان وہیں پریسا کے قریب چڑھ کے بیٹھ چکا تھا، جبکہ جاسمین پری کے لیے اس کی اتنی محبت دیکھ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ پریسا افندی تھی ہی اتنی پیاری کہ کوئی بھی اسے پیار کرنے سے خود کو باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ سفیان کتنے ہی لمحے یک ٹک اسے دیکھ گیا تھا، دودھیا رنگت، پرکشش نقوش پنکھڑیوں سے گلابی نازک تراشیدہ لب اور گول مٹول آنکھوں پر سایہ فگن گنی لمبی پلکیں، اپنی بے پناہ خوبصورتی سے انجان وہ پیار سے لڑکی بہت ہی صاف دل و سادہ تھی، اس میں بناوٹ نام کو نہ تھی۔ یاسمین بیگم مسلسل اس پر کچھ پڑھ کر پونک رہی تھی۔ سفیان نہ جانے کتنے ہی لمحے اسے ایسے ہی یک ٹک دیکھے جاتا، جب پری نے کسمساتی آنکھیں موند کر آنکھیں نم واقعی تھی، پری تم ٹھیک ہو؟ سفیان فوراً اس کے قریب آیا تھا۔ جی ماما، سفیان وہ نقاب پوش، وہ خون قتل، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پریسا اسی خوف کے زیر اثر بے رغبت بول دی۔ یاسمین افندی کی گود میں منہ چھپا گئی تھی۔ پری تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کسی میں اتنی جرأت نہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، وہ جو بھی ہوا اس بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاؤ، جس نے وہ سب کیا میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سفیان اس کا ہاتھ اپنی نرم گرفت میں تھامتا محبت پاش لہجے میں بولا تھا، جس پر پری کو اپنے دائیں ہاتھ پر بے اختیار اس نقاب پوش قتل کا وہ سخت ترین لمس محسوس ہوا تھا، جس نے اسے ایسے پکڑا تھا جیسے اس کے ہاتھ کی ہڈیاں توڑ دے گا۔ سفیان اور یاسمین بیگم کا پریشان چہرہ دیکھ پریسا نے بہت مشکل سے خود کو کچھ حد تک نارمل کیا تھا۔ بہت برا انسان تھا وہ، بہت بے دردی سے اس نے ان لوگوں کی زندگی چھین لی۔ بڑی ماما، کوئی انسان بھلا اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے کیا؟ پریسا کوشش کے باوجود اس شخص کی سیاہ آنکھیں فراموش نہیں کر پا رہی تھی، جو اسے اس وقت بھی اپنے وجود میں گری محسوس ہو رہی تھی۔ شبیر چوہان کے گھر پر ڈیروں کے حساب سے جگہ جگہ پر سیکورٹی گارڈز تعینات کیے گئے تھے، پولیس، رینجرز اور بھی نہ جانے کون کون سی فورسز کو بلوایا گیا تھا۔ شیر چوہان کو جب سے بلیک اسٹار کی جانب سے دھمکی ملی تھی، وہ مزید خوف اور ہڑبڑاہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنے سیکورٹی گارڈ چینج کیے تھے، شبیر چوہان کا بس نہیں چل رہا تھا کسی بھی طرح اپنے سر پر عمر لاتے ان بلیک اسٹار سے خود کو کہیں چھپا دے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کے گناہوں کا گڑھا بڑھ چکا ہے، بہت جلدی وہ بلیک اسٹار اس کے سر پر پہنچنے والے تھے۔ بہت بڑا رسک لے رہے ہو، وہ لوگ انکاؤنٹر کر کے تم لوگوں کو مار بھی سکتے ہیں۔ شبیر چوہان اور باہر موجود اس کی سیکورٹی پر تعینات افسر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شبیر چوہان کی سیکورٹی کا مین انچارج کوئی اور نہیں بلکہ شاویز سکندر اور میر ہاضم سالار کا بہت گہرا دوست تھا، جس کی مدد سے انہوں نے شبیر چوہان کے بنگلے میں داخل ہونے میں 15 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگا تھا۔ اسی وقت حماد ان کے سامنے کھڑا انہیں متوقع خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے بولا، جتنے بڑے بڑے خطروں سے ہم کھیل چکے ہیں، اس کے آگے یہ رسک کچھ بھی نہیں، تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھولیں گے، زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ دونوں اس سے بغل گیر ہوتے ویٹر کے خلیے میں کھانے کی ٹرالی گھسیٹتے شبیر چوہان کے بیڈ روم کی جانب بڑھ گئے تھے۔ حماد بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی تھا، جسے دیکھ کر سیکورٹی اہلکاروں نے انہیں نہیں روکا تھا، مگر دروازے تک پہنچتے ہی وہ شاویز کے اشارے پر کال آ جانے کا بہانہ کرتا سر پہ ہو گیا تھا۔ شاویز نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی پھنس جائے۔ ٹرالی گھسیٹتے وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے، جہاں شبیر چوہان اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھا کسی بھی طرح ملک سے فرار ہونے کا پلان ترتیب دے رہا تھا۔ انہیں اندر آتا دیکھ وہ جلدی سے خاموش ہوئے تھے، یہ سب یہیں رکھو اور جاؤ یہاں سے۔ شبیر نے ان دونوں کو سر سے پیر تک مشکوک نگاہوں سے دیکھتے وہاں سے جانے کو بولا تھا، جس پر وہ دونوں اسے خاموشی کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھ گئے تھے، مگر دروازہ کھول کر باہر جانے کے بجائے وہ اسے اندر سے لاک کرتے واپس شبیر چوہان کی جانب پلٹے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ شبیر چوہان تکیے کے نیچے رکھا اپنا بستر تلاشتے خوف کے مارے چیخ اٹھا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے اس کے بھائی کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔
ہم تو یہاں صرف تمہیں مارنے آئے تھے، مگر یہ بالکل بھی نہیں جانتے کہ تمہارا یہ سیاہ کاربائی بھی یہیں مل جائے گا۔ شاویز اپنے چہرے سے ویٹر کا حلیہ تبدیل کر اپنے اصل روپ میں واپس آیا تھا۔ تم، شبیر نے کچھ بولنا چاہا تھا جب حازم کو اپنی جانب پیش قدمی کرتے دیکھ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ جن کا اتنی شدت سے انتظار تھا تمہیں۔ حازم نے شبیر چوہان کی گن پٹی پر پسٹل کی نال رکھتے اس کے سفید پڑتے چہرے کو استہزائیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیا بگاڑ ہے میں نے تم لوگوں کا؟ کیوں مارنا چاہتے تم لوگ مجھے؟ شبیر چوہان کو اس وقت موت کا فرشتہ اپنے آس پاس منڈلاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہمارا نہیں، مگر ہماری اس پاک سرزمین کا بہت کچھ بگاڑا ہے تم نے، جس کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے ایم این اے صاحب۔ شاویز بھی اپنی پسٹل سے اندھیکی دھول صاف کرتا اس کے قریب آیا تھا۔ چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ شبیر چوہان کو ان کی سرد جامہ نگاہوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، کیا پتہ تمہیں مارنے کا ہمارا پلان بدل جائے۔ حازم نے پسٹل کی نال اس کے سینے کے مقام پر پھیرتے اسے بچ جانے کی راہ بتائی تھی۔ میں تیار ہوں، مگر تم لوگ پھر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے؟ شبیر بنا ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچے جواب دے گیا تھا، جس کے ساتھ ہی حازم نے کیمرہ آن کر کے اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ شبیر چوہان جیسے جیسے اپنے کالے دندوں کا اعتراف کرتا گیا تھا، ان لوگوں کے چہرے کے کرہنہ تاثرات میں اضافہ ہوتا گیا تھا۔ وہ بظاہر ملک کا معزز سیاسی لیڈر بننا اندر سے نہ جانے کن کن جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ اس میں انسانوں کی اسمگلنگ جیسا گھناؤنا جرم بھی شامل تھا۔ اپنی جان بچانے کی خاطر وہ سب بتاتا چلا گیا تھا، جسے شاویز نے اپنے موبائل میں ریکارڈ کر کے مہروسہ کو سینڈ کر دیا تھا۔ میں نے تمہاری بات مانی، اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو۔ شبیر چوہان نے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے اپنی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ تم دونوں کے پاس 1 منٹ کا وقت، مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کلمہ پڑھ لو۔ شاویز کی بات پر شبیر چوہان کی حالت مزید خراب ہوئی تھی۔ اس نے فرار ہونا چاہا تھا جب ان دونوں کی گن سے نکلنے والی یک کے بعد دیگر 8 گولیاں اس کا کام تمام کر گئی تھی۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی تو بچاؤ مجھے، پلیز مدد کرو میری، یہ گنڈے مجھے اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکی بکھرے بالوں اور انتہائی رعب سے حلیے میں چیختی چلاتی اپنے پیچھے آتے 3 افراد سے بچنے کے لیے سڑک پر آگے آگے دوڑ رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میں سفید رنگ کا پرس تھا، جسے وہ انتہائی مضبوطی سے تھامے اتنی ہی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی کہ اس کے پیچھے آ پاتے وہ تینوں افراد اس کی رفتار کا مقابلہ کر پانے میں ناکام ہوتے۔ اب ہانپ رہے تھے۔ اس لڑکی کی پھرتیاں عام لڑکیوں کی جیسی نہیں تھی، کیونکہ وہ لڑکی مہروسہ کنول تھی، اپنے نام کی صرف ایک ہی، سب سے مختلف اور جدا۔ کیا ہوا بیٹی، کون ہے یہ لوگ؟ وہاں موجود لوگ جلدی سے مہروسہ کے قریب آتے اس سے پوچھنے لگے تھے۔ جی، یہ میرے پیچھے لگے ہیں، مجھے اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ مہروسہ نے آنسو بہاتے اداکاری کے اگلے پچھلے سبھی ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ مہروسہ کے منہ سے ابھی اتنا ہی نکلا تھا جب وہ جذباتی پاکستانی عوام بنا پورا معاملہ سمجھے مہروسہ کے پیچھے آتے ان دنوں سول کپڑوں میں ملبوس پولیس والوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ مہروسہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکراتی ان پولیس والوں کو وہاں پیٹتا چھوڑ جلدی سے وہاں سے پلٹی تھی۔ وہ لوگوں کی بھیڑ سے نکل کر وہاں سے بھاگنے کے ساتھ ساتھ بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی، جب وہ اچانک سامنے موجود کسی چٹان جیسے جسامت کے مالک انسان سے بری طرح سے ٹکرا گئی تھی۔ مہروسہ نے گھبرا کر نظریں اٹھائی تھی اور پھر جیسے پلٹنا بھول گئی ہوں، تیکھے نکوش لب، آہمری لب گالوں پر بنتے گڑے کر بٹی کی ابھرتی رگیں اور پولیس یونیفارم میں ملبوس اونچا لمبا ورزشی سراپا۔ مہروسہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ اس وقت وہ کس قدر خطرے میں تھی۔ کہیں سے بھی آتی آندھی گولی اس کا کام تمام کر سکتی تھی، مگر اس وقت وہ جیسے پل بھر کے لیے سب کو فراموش کر گئی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں کھڑا وہ سحر انگیز شخصیت کا مالک شخص پورے ماحول کے ساتھ ساتھ اس کے دل و دماغ پر بھی چھا گیا تھا۔ ہمیشہ اپنے کام میں حد درجہ سنجیدگی اور پرتوجہ سے کرنے والی مہروسہ اس وقت خود بھی اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پولیس والوں کی وردی طاق سے شدید نفرت کرنے والی اس وقت اپنے سامنے کھڑے پولیس والے کے آگے جیسے اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر اسے کیا ہو گیا، اس شخص کے سامنے وہ پتھر کی کیوں ہو گئی ہے، قدم آگے کیوں نہیں بڑھا پا رہی۔ محروم میم نکلی، وہاں سے آپ کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس پولیس والے کو آپ پر شک ہو چکا ہے، اگر اس نے کچھ فاصلے پر پیٹتے اپنے آدمیوں کو دیکھ لیا تو یہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، اور اس وقت ہم آپ کا بھی اریسٹ ہونا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے کان میں لگے ایئر پیس میں مسلسل جنید کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھی جو اسے وہاں سے بھاگ جانے کو کہہ رہا تھا، مگر مہروسہ ایسے کھڑی تھی جیسے وہاں پتھر کی مورت بن چکی ہو۔ کون ہو تم؟ ایس پی ہمدان کی گمبھیر بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکراتی اسے ہوش کی دنیا میں کھینچ لائی تھی۔
لمحہ بار کو تو اسے کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا، مگر اگلے لمحے اسے میرے ارد گرد سے آتی خطے کی بو سونگتے وہ ہاتھ میں پکڑے پرس پر گرفت مزید مضبوط کی اس کے آگے سے ہٹی تھی، مگر اس کے دور جانے سے پہلے ہی ہمدان اس کی کلائی دبوچ کو اپنے سامنے کر گیا تھا۔ اس لڑکی کا فقیروں جیسا حلیہ ہمدان جیسے آفیسر کو مشکوک کر چکا تھا۔ جانے دو صاحب، مجھے محروسہ نے اس کے ہاتھ سے کلائی چھڑوانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ چاہتی تو ایک سیکنڈ میں خود کو آزاد کروا لیتی، مگر وہ سامنے کھڑے شخص پر حملہ نہیں کر پا رہی تھی۔ محروسہ میم پلیز، فار گاڈ سیک نکلیے وہاں سے، آپ میری بات نہیں سن رہی، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ جنید چلا کر زچ ہوتا آہر میں دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ محروسہ اسے روک پاتی، جنید نے جاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر ہمدان کے پیروں کے قریب اسموک گرنیڈ پھینک دیا تھا۔ جیسے ہی پھٹتے ہی چاروں اور دھواں ہی دھواں پھیل گیا تھا۔ ہمدان کی گرفت محروسہ کی کلائی پر ڈھیری پڑی تھی۔ اسی لمحے آنکھوں پر گلاسے چڑھائے جنید بھاگ کر تھا، محروسہ کا ہاتھ تھام اپنے ساتھ کھینچ کر لے گیا تھا۔ ہمدان کے گلے تک گیس گھس چکی تھی۔ اس نے کھانس کھانس کر بے حال ہوتے پیچھے جانا چاہا تھا، مگر تب تک وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ مسٹر حماد، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو فل ٹائم شبیر سر کے ساتھ رہنے کو بولا گیا تھا نا؟ ہبا، جو 2 گھنٹے کے اندر کو 20 بار شبیر کی سیکورٹی چیک کر چکی تھی، حماد کو سیڑھیوں کے قریب کھڑے فون سنتے دیکھ اس کی آنکھیں باہر کو اوپر پڑی تھی۔ شبیر سر نے مجھے روم سے باہر رہنے کو کہا تھا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ کوئی اہم بات ڈسکس کر رہے تھے۔ میں کافی ٹائم سے وہاں تھا، ابھی فون سننے یہاں آیا ہوں۔ حماد نے اپنے تاثرات بالکل نارمل رکھتے یہاں موجود تمام آفیسر میں سے حد درجہ ایماندار آفیسر ہبا امتسال کو جواب دیتے کہا تھا۔ وہ جو ویٹر کھانا دینے گئے تھے وہ واپس آ گئے؟ مڑتے مڑتے ہبا کو دوبارہ خیال آیا تھا، نہیں وہ ابھی وہیں، دیکھیے۔ حماد کے باقی الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب اندرونی حصے سے لگاتار ہوتی فائرنگ نے ان سب کی پیروں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ سب سے زیادہ قریب ہبا ہی تھی، وہی سب سے پہلے بھاگ کر تیز رفتاری سے اندر داخل ہوئی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کمرے کی دور و دیوار اس کی نگاہوں کے سامنے گم گئے تھے۔ آج اپنے کیریئر میں پہلی بار وہ اپنے کسی فرض میں ناکام ٹھہری تھی۔ شبیر چوہان اور اس کے بھائی کی خون میں لت پر پڑی لاشیں دیکھی ہبا نے مڑ کر نفرت امیز نگاہوں سے وہاں اپنے حلیے تبدیل کیے کھڑے حازم اور شاویز کو دیکھا تھا، اور اسی لمحے غصے کی شدید لہر کے زیر اثر اس نے بنا سوچے سمجھے اپنی پسٹل کو ان لاک کرتے شاویز سے آگے کھڑے حازم پر فائر کرنا چاہا تھا، جب بروقت ایس پی عمار نے اندر آتے اس کی پسٹل کا رخ دوسری جانب موڑ دیا تھا۔ ہوش میں رہے ایس پی ہبا، آپ ان لوگوں کو مار کتنی بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں، اپنی جاب سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، انہیں مارنے نہیں صرف گرفتار کرنے کی اجازت دی گئی ہے ہمیں۔ عمار نے اسے بہت مشکل سے قابو کرتے سمجھا تھا، جبکہ اپنے چہرے پر دوسرے چہرے والا ماسک رہے کھڑے حازم نے نہایت دلچسپی سے اس لیڈی آفیسر کو دیکھا تھا جو باقی کچھ سیکورٹی اہلکاروں کی طرح اندر متوقع خطرے کو دیکھ کمرے میں آنے سے گھبرائی نہیں تھی۔ وہ ببو کی شیرنی کی طرح ان پر حملہ آور ہونے کو تیار تھی۔ اگر وہ دونوں چاہتے تو یہاں سے آرام سے نکل سکتے تھے، مگر وہ یہاں کھڑے کسی ایک بھی پولیس آفیسر اپنے ملک کے محافظوں کو ذرا سی ہراش نہیں پہنچانا چاہتے تھے، اسی لیے اپنے ہتھیار وہیں پھینک دیے تھے۔ میں چھوڑوں گی نہیں تم مقداروں کو جو اسی پاک سرزمین پر پل بڑھ کر اب اسی کو بیچنے پر تلے ہوئے ہو۔ ہبا کا پاس نہیں چاہ رہا تھا ان دونوں کی گردنیں اڑا دے۔ وہ حازم کے قریب آتی اس کے کندھے پر اپنی پسٹل کی پوچھ سے ایک زوردار وار کر گئی تھی، جو 2 لوگوں کی جان لے کر مسلسل مسکراتا اسے زہر سے بھی برا لگ رہا تھا۔ خوشی ہوئی آپ کی ارادہ جان کر، ویسے اب ہم بھی کچھ ایسے ہی نیک خیالات رکھتے ہیں۔ حازم بنا اس کی حرکت پر کوئی جوابی کارروائی کیے دھیرے سے اس کے قریب جھکا، اس کے وجود سے اٹھتی مہک اپنی سانسوں میں اتار گیا تھا۔ ہبا جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ شاویز نے بے تاثر نگاہوں سے حازم کو گھورتے نظریں پھیر لی تھی۔ ہبا کے تن بدن میں نفرت کی شدید لہر دوڑ گئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، اس شخص کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دے۔ ارے ایس پی صاحبہ، اتنے پیار سے دیکھ ہمارے صبر کو کیوں آزما رہی ہیں؟ جلدی سے ہاتھ کڑی لگا دیجیے، ایسے نہ میری اگلی کی جانے والی تحریر کاری آپ پر گرا گزرے۔ حازم کو اس کا غصے اور جب سے لال پڑتا چہرہ بہت مزہ دے رہا تھا۔ ہیزل گرین آنکھوں پر سایہ فگن گنہری پلکیں غصے سے پھولے، سرخی مائل گال اور بے حد سرخ ہوتا ناک، کٹا ہوا گلابی ہونٹ جنہیں وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کے لیے مسلسل اپنے موتیوں جیسے سفید دانتوں سے کاٹتی ظلم ڈال رہی تھی۔
حازم کو اس کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن یہ اپنے پیشے سے بہت مخلص لڑکی اس کے دل کو کافی حد تک بھا گئی تھی۔ آج تک کسی کی جرأت نہیں ہوتی میر حازم سالار کو ذرا سی خراش بھی پہنچانے کی، مگر یہ لڑکی اس پر وار کرنے کی گستاخی کرنے کے بعد بھی سر اٹھائے زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑی تھی، جس کا ریزن ایک ہی ہو سکتا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ لڑکی میر حازم سالار کے دل کو بھا گئی تھی۔ میر وہ پولیس والی ہے، کنٹرول کر لو، جتنا غصہ تم اسے دلا چکے ہو تمہارا انکاؤنٹر کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگائے گی۔ ان پیار محبت جیسے جذبوں سے بالکل بے پرواہ شہباز نے میر کی حرکتوں پر اکتا کر اسے ٹوکا تھا۔ شاہ، مجھے یہ بہت اچھی لگی ہے، کیا ہم جیل سے فرار ہوتے اسے بھی ساتھ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں؟ حازم کی نگاہیں فاصلے پر جا کر کھڑی ہو رہی با انتظار سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اس سے پہلے کہ شہباز اسے کوئی کرارا سا جواب دیتا جب ایس پی عمار ہتھ کڑیاں اٹھائے ان کے قریب آیا تھا۔ تم لوگ جو کر بھی ہو، چاہے جتنے بھی جرائم کر چکے ہیں، مگر آج جو کام تم لوگوں نے کیا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ ایس پی عمار ان دونوں کی گھنی داڑھی والے چہرے کی جانب داد دیتی نظر سے دیکھتا ہتھ کڑیاں لگاتے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ دونوں اسے کچھ نہیں بولے تھے، ان دونوں نے اپنے خوبرو چہرے پر ایسا ماسک لگا رکھا تھا جو دیکھنے والوں کو ان کا اصلی چہرہ ہی لگتا تھا۔ لمبے بال اور عجیب سی الجھی ہوئی مونچھیں داڑھی، وہ اب تک ایسے کئی کارنامے سر انجام دے چکے تھے مگر آج تک ایک بار بھی اپنا اصلی چہرہ کسی کے سامنے نہیں آنے دیا تھا۔ میری کسٹڈی میں آ رہے ہو تم سارے بال نہ نکال دیے تو میرا نام بھی ایس پی ہی با امتسال نہیں، اب آزادی کو زندگی بھر کے لیے بھول جانا ہی۔ بس کے قریب آ کر چیلنجنگ انداز میں اسے گھورتے انسپکٹر کو اسے ساتھ لانے کا اشارہ کر گئی تھی۔ نام بہت پیارا ہے، مزید پیارا ہو جائے گا اگر اس نام کے آخر میں میر نام جڑ جائے۔ حازم ایک آنکھ دبا کر شوخی سے بولتا اسے مزید پاگل کر گیا تھا۔ اس نے غصے سے ابلتے دماغ کے ساتھ اپنا پستل نکالنا چاہا تھا جب عمار نے آگے آتے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اس شخص کے سینے میں گولیاں نہ اتاری تو اپنی یہ جاب چھوڑ دوں گی۔ ہبا نے دانت پیستے زبان سے بہت بڑے الفاظ ادا کیے تھے، آنے والے وقت سے بے خبر کہ یہ الفاظ اس پر کتنے بھاری پڑنے والے تھے۔ تم نے اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، کون تھا وہ؟ تمہارے تو بہت قریب آ کر کھڑا ہوا تھا نا وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی یونیورسٹی جا رہی تھی جب فضا نے پریسا کا بجھا بجھا چہرہ دیکھ کر سوال کیا تھا۔ نام مت لو اس درندے صفت انسان کو، بلکہ وہ تو انسان کہنے کے لائق بھی نہیں۔ کس بے دردی سے اس نے ان لوگوں کو پل بھر میں ختم کر دیا۔ کوئی بلا اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مرنے والے بیچارے کسی کے بیٹے بھائی اور شوہر ہوں گے، ان کے لواحقین کی بددعائیں اس شخص کو چین سے جینے نہیں دیں گی۔ اللہ پوچھے گا اس سے میرا کیک بھی خراب کر دیا اس بات کے لیے تو میں اس شخص کو زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ پریسا وہ واقعہ پورا دوبارہ یاد کرتے روحاں سے لہجے میں بولی۔ اس کی طبیعت ابھی ٹھیک سے سنبھلی بھی نہیں تھی، مگر آج ایک بہت امپورٹنٹ اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کے لیے اسے یونی جانا پڑا تھا۔ سفیان نے اسے بہت روکا تھا بھی، مگر وہ اپنی پڑھائی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ پری اب خدا کے لیے اس کیک کو تو بھول جاؤ، ہم آج دوبارہ چلے جائیں گے کیک لینے کے لیے۔ فضا اس کا آنسو بڑا چہرہ دیکھ فکر مندی سے بولی تھی۔ او شٹ، نیشنل پارٹی کے رہنما شبیر چوہان کو رات کو بلیک سٹار گینگ نے قتل کر دیا ہے، اس گینگ کے 2 لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فضا نے سوشل میڈیا پر شائع خبر کو پڑھتے شاہ کی نگاہوں سے پریسا کی جانب دیکھا تھا، جس کی حالت بھی کچھ اسی جیسی ہی تھی۔ شبیر چوہان شہباز افندی کے قریبی دوست ہے، لوگ بھی 1-2 پارٹیز میں ان سے مل چکی تھی۔ پری کو وہ بہت اچھے لگے تھے، مگر آج ان کے بارے میں اتنی بری خبر سن کر اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ کتنے ظالم لوگ ہیں یہ، کیوں کرتے ہیں یہ، کیوں لوگوں کی زندگیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ پوچھے ان سے۔ پریسا کے دل چاہتا دنیا سے ایسے درندوں کو ختم کر دے جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں۔ مانی بھائی جلدی چلائیے گاڑی، ہمیں یونی سے دیر ہو رہی ہے۔ فضا نے گاڑی پر ٹائم دیکھتے فکر مندی سے کہا، اگر اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کا ٹائم نکل جاتا تو ان کے حد سے زیادہ وقت کی پابند سر نے ان سے نہیں لینی تھی۔ کافی دیر سے ان کی گاڑی ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھی۔ میڈم جی، آگے پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں جن میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے شبیر چوہان کو مارا ہے۔ ان کی پارٹی کے لوگ اور عوام ان قاتلوں کو مارنا چاہتی ہیں۔ قیدیوں والی گاڑیوں کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا، اس لیے راستہ بلاک ہوا پڑا ہے۔ اب ہم نہ واپس پیچھے جا سکتے اور نہ ہی آگے بڑھنے کا کوئی راستہ ہے، ہمیں کچھ گھنٹے تو یہی انتظار کرنا پڑے گا۔ ڈرائیور کی بات سن کر ان دونوں کے چہرے پر اسائنمنٹ میں فیل ہونے کی فکر مندی کے ساتھ ساتھ ان قاتلوں کے لیے شدید نفرت چھا گئی تھی۔
آپ لوگ باہر نہیں نکلے، باہر گولیاں بھی چل سکتی ہیں، خطرہ ہے بہت۔ پری کو باہر نکلتا دیکھ ڈرائیور نے اسے روکنا چاہا تھا، مگر وہ انسنا کرتی فائل اٹھا کر فضا کو بھی باہر آنے کا اشارہ کرتی گاڑی سے نکل آئی تھی۔ وہ اس اسائنمنٹ میں کسی صورت فیل نہیں ہونا چاہتی تھی، اسی لیے اس رات سے زیادہ ایری سے نکل کر آگے ٹیکسی میں جانے کا ارادہ تھا، اور اگر موقع ملتا تو وہ ان قاتلوں کے مکروہ چہرے دیکھنے کی خواہشمند میں تھی۔ وہاں بہت بھیڑ ہے لوگوں کی، ہم پھنس جائیں گے پری، آج وہ واپس نہیں جاتے۔ فضا اتنے سارے مشتعل لوگوں کو بے قابو ہوتا ہجوم دے کر گھبرا کر بولی، تم تو چاہتی ہو اس بار سیمسٹر میں ٹاپ کرنے کے بجائے میں فیل ہو جاؤں؟ ہرگز نہیں، ہم جائیں گے۔ فریسا اس کی کوئی بات سنے بغیر اس کا ہاتھ کھینچتی آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بظاہر دیکھنے میں یہی لگ رہا تھا کہ پولیس کی گاڑیوں کے ارد گرد موجود ہجوم شبیر چوہان کے جیالو کا تھا، مگر اصل حقیقت اس سے مختلف تھی۔ اس ہجوم میں اکٹھی کی گئی بھیڑ بلیک ٹائیگر فورس کی تھی، جو کہ ایک پراپر پلاننگ کے تحت کیا گیا تھا تاکہ وہ یہیں سے حازم اور شابیز کو فرار کروا سکے۔ ہمارے آدمی پہنچ چکے ہیں، شابیز نے ایک جانب لگی جالی سے باہر کا منظر دیکھا تھا۔ اور بہت جلد ہم یہاں سے باہر ہوں گے۔ حازم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، وہ اپنا یہ مشن بھی کامیابی سے ختم کر چکے تھے، اور اسی وقت پولیس کے بند وین میں تھے جس میں ان کے پاس 4 پولیس اہلکار بیٹھے ہوئے تھے جنہیں وہ نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن اس وقت فرار کے لیے انہیں ان کا بندوبست کرنا تھا۔ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے جب کسی نے گاڑی کے لاک پر زوردار انداز میں ضرب لگائی تھی، اور ساتھ ہی شابیز اور حازم کو کلو بھی دے دیا تھا۔ ان دونوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے کی جانب اشارہ کیا تھا، اور اگلے لمحے دونوں نے ان پولیس اہلکاروں کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے ان کی گردنوں پر حملہ آور ہو کر ایک محسوس رگڑ دبائی تھی جس سے وہ بے ہوش ہوتے ایک جانب لڑکے تھے۔ باہر موجود ہجوم میں ان کی فورس کا کیپٹن جنید گاڑی کے لاک پر ضربے لگاتا ہر لاک توڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے لاک کھولتے ہی شابیز اور حازم گاڑی سے باہر نکل آئے تھے۔ کسی بھی پولیس اہلکار کو ان پر گولی چلانے کی اجازت نہیں تھی، جس بات کا وہ لوگ بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ان لوگوں نے یہاں سے الگ الگ ہو کر نکلا تھا، مگر وہاں تیز رفتاری سے آتی پولیس نفری کو دیکھ انہیں اپنا فرار خطے میں بٹا دکھائی دیا تھا۔ ان کو باہر نکلتا دیکھ وہاں ٹریفک میں پھنسے لوگوں کا ہجوم امڑ آیا تھا، عجیب ہی کوئی دھکم پیل مچی ہوئی تھی۔ شابیز نے انتہائی پھرتی سے ایک جانب سے راستہ بناتے آگے بڑھنا چاہا تھا، جب اچانک نسوانی چیخ کے ساتھ ہی کوئی نازک وجود اس کے سینے سے آن ٹکرایا تھا۔ شابیز جیسے لمبے چوڑے کثرتی وجود کے آگے وہ موم سی گڑیا آج پھر اس دن کی طرح آنسو میں بھیگی کھڑی تھی۔ پریسا جو فضا کو لے کر اس ہجوم کو چیرنے نکل تو آئی تھی، مگر راستے میں آ کر وہ بری طرح سے پھنس گئی۔ چاروں جانب سے ملنے والے دھکوں نے ان کو گھما کر رکھ دیا تھا۔ فضا کا ہاتھ کب اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ دھکوں کے بیچ پولیس وین کے قریب پہنچتے نہ جانے کس جانب سے اڑتا ہوا پتھر اس کے سر پر آنے لگا، اس کے سر کو بری طرح زخمی کر گیا تھا۔ یہ پتھروں کا سلسلہ سنبھلا نہیں تھا، یکے بعد دیگر ہونے والے پتھروں کی برسات سے پریسا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ اب یہاں سے بچ کر نہیں نکل پائے گی، جب اچانک کسی کی مہربان مضبوط کشادہ سینے سے ٹکراتی وجہ سے تپتی دھوپ سے گھنے چھاؤں میں آن ٹھہری تھی۔ شابیز کی سرد نگاہیں اس کے زخمی ماتھے پر ٹک گئی تھی، جہاں سے خون بہتا اب اس کے دل نشین چہرے کی جانب بڑھا تھا۔ اس لڑکی کو بچانے میں اسے ایک سیکنڈ نہیں لگا تھا۔ بنا دوپٹے کے اس کے حصار میں کھڑی ہوئی لڑکی قامتی لائٹ پنک کلر کے فراق میں کسی ابسا سے کم معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ سیاہ گھنے بالوں میں لگا کیچر نہ جانے کب ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ اس کی حسین زلفیں اس کے نازک سراپے کی دلکشی کو چھپانے میں ناکام تھی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اس حسین پری کے وجود کی دل فریبی میں ڈوب جاتا، جس کی گول گول آنکھیں خوف سے مزید پھیل چکی تھی۔ مگر اس وقت پریسا افندی جس کے حصار میں کھڑی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ شابیز سکندر تھا، جس سے رنگوں سے نفرت تھی، جس کے نزدیک پیار محبت جیسے رشتے بالکل بے معنی تھے، جسے مسکرانا دنیا کا سب سے ناپسندیدہ عمل لگتا تھا، جو صرف لوگوں کو گولیوں سے اڑانا جانتا تھا، جس کی زندگی کے مشن سے لے کر اس کے مشن پر ختم ہوتی تھی، جس کے سینے کے اندر دل نہیں بلکہ خون کا ایک لوتھڑا تھا، جس میں احساس اور جذبات نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ شابیز سکندر کو پریسا افندی کا حسن ذرا بھی متاثر نہیں کر پایا تھا، بلکہ اس سے اس نازک لڑکی پر ہر دفعہ پہلے سے بڑھ کر غصہ آتا تھا۔ اس سے اول تو لڑکیاں بنی ہی نہیں تھی، اور پریسا جیسی نازک کانچ کی گڑیا جیسی لڑکیوں سے تو شدید محسوس ہوتی تھی۔
جو حد درجہ ڈرپوک ہونے کے ساتھ اپنا خیال رکھنا تک نہیں جانتی تھی۔ شابیز منہ لگا تھا جب پریسا نے نہ جانے کس احساس کے زیر اثر بنا اس کی جانب دیکھے اس کا بازو اپنے ملائم ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے لمس پر شابیز سکندر کو کرنٹ سا چھو کر گزر گیا تھا۔ اس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو اپنے ذرا سے قریب بھی نہیں آنے دیا تھا۔ پلیز میری ہیلپ کریں، ایسے مت جائیے ورنہ میں مر جاؤں گی یہاں۔ پریسا نے ہچکیوں کے درمیان اسے روکنے کی کوشش کرتے جیسے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ شابیز کی داڑھی موچوں سے ڈھکے ماسک زدہ چہرے کو دیکھ وہ خوف کے مارے کانپ اٹھی تھی۔ شابیز سکندر کا چہرہ اس وقت اتنا ہی بھیانک دکھائی دے رہا تھا جسے دیکھ کمزور دل کے مالک پریسا پاندے کے ہارٹ اٹیک ہونے کے 80% چانسز تھے۔ شابیز نے ایک نظر ارد گرد کے خراب ہوتے حالات پر ڈالی تھی۔ اگر یہ لڑکی اس کے راستے میں نہ آتی ہوتی تو اب تک وہ یہاں سے بہت دور نکل چکا ہوتا۔ شابیز کے بالوں سے ڈھکی چوڑی پیشانی پر ان گنت بال نمایاں ہوئے تھے۔ اس نے ناگواری بڑی نگاہوں سے پریسا کے بنا دوپٹے کے رعنائیاں بکھیرتے وجود کو گھورتے جلدی سے اپنی جیکٹ اتار کر اس کی جانب بڑھا دی تھی۔ اسے پہن لو اور آئندہ گھر سے کوئی ایسا کپڑا کاٹ کے نکلو جو صرف فیشن کے لیے ہی کام نہ آئے بلکہ تمہاری عظمت کی حفاظت بھی کر سکے۔ شابیز نے سرد ٹھٹھا دینے والی آواز میں اسے وارن کرتے ایک جانب بیر چیر کا قریب آدھے جنید کو اشارہ کیا تھا۔ اس لڑکی کو بحفاظت یہاں سے لے جاؤ اور اپنے آدمی کو کہو پلین یہیں روک کر یہاں سے ہٹ جائیں۔ عام شہریوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس دہکم بیل میں، اور ان معصوم لوگوں کو ہمارے کسی عمل سے نقصان ہو، یہ ہمارا مقصد کبھی نہیں رہا۔ میں واپس پولیس کسٹڈی میں جا رہا ہوں، میرے اگلے حکم کا انتظار کرنا۔ شابیز جو نئے سے دھیمی آواز میں بات کرتا پریسا کو اس کے حوالے کر گیا تھا۔ کوئی شابیز سکندر سے ہیلپ کا مانگے اور شابیز سکندر انکار کر دے، ایسا ہونا ناممکنات میں سے تھا، چاہے مدد مانگنے والا اس کے دشمنوں میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ پریسا نے جنید کے ساتھ جاتے مڑ کر شابیز کی جانب دیکھا تھا مگر وہ اب وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ پریسا کے دماغ میں اس شخص کی عجیب و غریب سی شکل مگر اس کی کھردرے لبس سے مزین انتہائی سحرانگیز آواز جیسے فیڈ ہو کر رہ گئی تھی۔ رک جاؤ، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گولی چلا دوں گی میں۔ ہاشم جو شابیز کی جانب سے ملنے والے آرڈر پر فرار ہونے کا ارادہ ترک کرتا واپس پولیس وین کی جانب بڑھا تھا جب اپنے دائیں جانب سے ایس پی ہبہ امتثال کی دلفریب مترنم سی آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ وہ ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے جان بوجھ کر ہاتھوں پر کرتا ان کی جانب مڑا تھا جیسے یہی ظاہر کر رہا ہو کہ ہبہ نے اسے واقعی بھاگتے پکڑا ہو۔ پہلی بار ایسی لڑکی دیکھی ہے جس کی کوئی بھی بات گولی اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ ہاشم نے جلدی سے چند قدم آگے بڑھتے ہاتھ بڑھا کر ہبہ کے سر پر رکھ دیا تھا۔ ہبہ جو اس کی گستاخی پر غصے سے پاگل ہوتی گولی چلانے ہی والی تھی۔ جب اپنے سر کے قریب عین ہاشم کے ہاتھ والی جگہ پر پودل ٹوٹنے پر وہ پل بھر کے لیے اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ ہاشم نے اس کے سر پر ہاتھ اس کی طرف پھینکی کہ کانچ کی بوتل بچانے کے لیے رکھا تھا جب ہاشم کے ہاتھ پر ٹوٹی اسے لہولہان کر گئی تھی۔ یہ ہبہ نے کچھ بولنا چاہا تھا۔ ایس پی ہبہ جلدی سے اسے لے کر گاڑی کی جانب بڑھی۔ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے، یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، جلدی سے نکلنا ہوگا۔ عمار کی بات پر ہبہ ایک سخت نگاہ ہاشم کے خون آلودہ ہاتھ پر ڈالتے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے نزدیک یہ بھی اس شخص کی کوئی چال تھی جو بہت سوچنے کے باوجود وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ایس پی حمدان صدیقی، آپ کو میں نے یہاں ایک بہت اہم کیس سونپنے کے لیے بلوایا ہے۔ ابھی کال موصول ہوئی کہ این پی پی کے سابقہ چیئرمین اشفاق بٹ کے پوتے کو بھی اسکول سے واپسی پر اغوا کر لیا گیا ہے۔ پچھلے 5 گھنٹوں کے اندر یہ تیسرا بچہ اغوا ہوا ہے اور وہ بھی ملک کے بڑی سیاسی شخصیت کی فیملی سے۔ مجھے پورا یقین ہے سر، یہ کام بلیک اسٹار گینگ کے لوگ ہی کر رہے ہیں اپنے لیڈرز کو آزاد کروانے کے لیے۔ شبیر چوہان جیسی اتنی بڑی سیاسی جماعت کے قتل کے بعد ملک کے حالات ناقابل یقین حد تک خراب ہو چکے ہیں، جنہیں ٹھیک کرنے کی ذمہ داری میں آپ اور آپ کی ٹیم کو دے رہا ہوں۔ یہ سارا ایریا ہمارے انڈر آتا ہے، یہاں اب مزید کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی لوگ بچوں کو اغوا کرنے کی یہ گھناؤنی حرکت کر رہے ہیں بہت جلدی انہیں گرفتار کر کے بچوں کو بازیاب کروانے کی کوشش کریں، مگر دھیان رکھیے گا ان بچوں کو ذرا سی بھی ہراش نہیں آنی چاہیے۔ اے آئی جی صاحب شہر کی خراب ہوتے حالات کو دیکھ شدید پریشانی کا شکار تھے۔ سیاسی شخصیت کا انوالو ہونے کی وجہ سے ان پر پریشر مزید بڑھ چکا تھا جس کا انہوں نے ایک ہی حل یہ نکالا تھا کہ اپنا سارا بوجھ ایس پی حمدان کے کندھوں پر ڈال دیا جائے۔ اس بات پر یقین ہوتے ہوئے
کہ ایس پی حمدان صدیقی ہر بار کی طرح اس معاملے کو بھی سنبھالے گا۔ AIG صاحب شہر کے خراب ہوتے حالات کو دیکھ شدید پریشانی کا شکار تھے۔ سیاسی شخصیت کا انمال ہونے کی وجہ سے ان پر پریشر مزید بڑھ چکا تھا، جس کا انہوں نے ایک حل نکالا تھا کہ اپنا سارا بوجھ ASP حمدان کے قدموں پر ڈال دیا جائے، اس بات پر یقین ہوتے ہوئے کہ ASP حمدان صدیقی ہر بار کی طرح اس معاملے کو بھی سنبھالے گا۔ سر آپ فکر مت کریں، میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں۔ سر جہاں تک میری انفارمیشن ہے، بلیک سٹار کے مین لیڈرز 3 افراد ہیں، جن میں 2 اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں اور تیسری کو کہ ایک لیڈی ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو رہا کروانے کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ یہ سب کر رہی ہے۔ اگر یہ لڑکیاں ہمارے ہاتھ لگ جاتی ہے تو بلیک سٹار گینگ کا خاتمہ یقیناً بنایا جا سکتا ہے۔ کافی پاور میں آ چکے ہیں یہ لوگ، آئے دن ان کا کوئی نہ کوئی گھناؤنا فعل سامنے آ رہا ہے۔ اتنی بڑی سیاسی شخصیت کو پہلے دھمکانا، پھر اتنی سخت سیکیورٹی کے بیچ اس کے گھر میں گھس کر اسے جان سے مارنا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ان لوگوں کی پہنچ بہت دور تک ہے، ملک کے بڑے بڑے علاقوں میں ان کا نیٹ ورک پھیل چکا ہے جو آگے آنے والے وقتوں میں ہم پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ سر اگر ان کی اس تیسری گینگ لیڈر کو جان سے مارنے کا وارنٹ مل جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ یہ لوگ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ہر بار کوئی بہت قریب پہنچ کر ہمارے ساتھیوں ہمارے ہاتھوں سے باہر نکلتے ہیں۔ حمدان کو اس دن مظلوم فقیرنی بنی اس لڑکی کا خیال آیا تھا جس نے عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے نہایت ہی ہوشیاری کے ساتھ عورت کارڈ پلے کرتے اور اس کے پولیس اہلکاروں کا لوگوں سے بٹوا دیا تھا جسے وہ لوگ پکڑ نہیں والے تھے، مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ بلیک سٹار گینگ کی لیڈر نہایت قریب آ کر بچ نکلی تھی۔ میں نے ابھی IG صاحب سے بات کی ہے، مگر ان کے مطابق بلیک سٹار کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ملک میں پھیلا ہوا ہے، جسے ختم کرنے کے لیے ان کے تینوں لیڈرز کا زندہ پکڑا جانا انتہائی ضروری ہے، تب ہی ہم پورے نیٹ ورک کو ختم کر سکتے ہیں۔ شبیر چوہان کو مارنے کے بعد وہ پولیس فورس پر حملہ کر کے آرام سے بھی بچ نکل سکتے تھے، مگر انہوں نے خود کو پولیس کسٹڈی میں دے دیا۔ اس کے بعد انہیں سینٹرل جیل میں جاتے ہوئے راستے میں جو کچھ ہوا وہ آرام سے فرار ہو سکتے تھے، انہوں نے تب بھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ عوام اور پولیس والوں کے اتنے خیرخواہ تو ہیں نہیں کہ وہاں پھیلتی بدنظمی اور زخمی ہوئے لوگوں کو دیکھ انہوں نے اپنے فرار ہونے کا ارادہ ختم کر دیا ہو۔ ان کا کوئی تو بہت بڑا پلان ہے اس سب کے پیچھے، جو ہمیں ان کے تیسری گینگ لیڈر کی گرفتاری کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے۔ آپ اپنی فورس کو تیار کریں، پورے ایریا میں ایمرجنسی نافذ کر دیں، بنا چیکنگ کی کوئی گاڑی بھی اس شہر سے نکل نہ پائے۔ AIG کی بار بار خاموشی سے سر ہلا کے انہیں سلوٹ کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اب ساری زندگی اسی جیل میں سڑو گے تم گھٹیا انسان، دوسروں کی جان لینے کا بہت شوق ہے نا تمہیں، اب تمہیں پتہ چلے گا پل پل اذیت کی موت مرنا کیسا ہوتا ہے۔ ہیبا اسے جیل میں ڈال کر لاک لگاتی، اس کی جانب نفرت امیز نگاہوں سے دیکھتی زہر ہن لہجے میں بولی تھی۔ حازم کے ہاتھ سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا، جو ہاتھ اس نے صرف اس حد درجہ کروس پولیس والی کو بچانے کے لیے زخمی کیا تھا، اسے اور شاہبیز کو الگ الگ جگہوں پر لے جایا گیا تھا تاکہ ان کے آدمیوں کی مزید تحریب کاریوں سے بچا جا سکے۔ بہت ظالم لڑکیوں ویسے احسان مند ہونا تو دور کی بات ہے، انسانی ہمدردی جتاتے زخم پر مرہم تو لگا ہی سکتی تھی نا۔ حازم نے اس کے سخت لفظوں کا اثر لیے بغیر اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھتے ان سے ایسے شکوہ کیا تھا جیسے وہ واقعی اس کی محبوبہ ہو۔ ہیبا اس کے اس دل برانہ انداز پر جل بن کر رہ گئی تھی۔ کاش میں اس زخم پر نمک چھڑک کر تم جیسے ضمیر فروش لوگوں کو تکلیف اور اذیت کا مزہ چکھا سکتی۔ ہیبا نے ایک نظر اس کے خون آلودہ ہاتھ پر ڈال کر نفرت سے نظریں پھیری تھی، جو جیل کی سلاخوں سے لگا بے باک نگاہوں سے اسے سر سے پیر تک گورے جا رہا تھا۔ ہیبا کا دل چاہا تھا اس کی آنکھیں نوچ لے، نمک چھڑک تو رہی ہیں میرے اس زخمی دل پر، اور کتنا چھڑکیں گی ویسے اگر ساری زندگی تم ایسے ہی یہاں کھڑے رہنے کا وعدہ کرو تو قسم سے میں پوری زندگی کے لیے اس جیل میں سڑنے کے لیے تیار ہوں۔ حازم کی نگاہیں اس کی گلابی گال پر چمکتے سیاہ تل پر گئی تھی۔ تم گھٹیا انسان، بکواس بند کرو اپنی، یہ سب بول کر اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہے ہو، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ ہیبا غصے سے چلاتی انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اس چیختی چلاتی پولیس والے کو اب اپنے ساتھ بنگلے پر لے جانا ہی پڑے گا اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے۔ حازم اسے دور جاتے دیکھتا شوہے سے مسکرا کر رہ گیا تو اس کے چہرے پر کسی قسم کے خوف کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت کو مارا تھا جس کی سزا پھانسی سے کم نہیں ہونے والی تھی، مگر اسے محروسہ اور اپنی فورس کے زور و بازو پر پورا بھروسہ تھا
جو ان دونوں کو 24 گھنٹے سے زیادہ اس جیل میں نہیں رہنے دینے والے تھے۔ آخر کس کی نظر لگ گئی ہے میری پھول جیسی بچی کو؟ ہر بار کوئی نہ کوئی تکلیف آئی جا رہی ہے۔ فضا تم پری سے الگ کیوں ہوئی؟ اگر حیرانہ حادثہ میری بچی کو کچھ ہو جاتا تو؟ یاسمین بیگم ڈری سہمی پری کو گلے سے لگائے حفصہ کو اجاڑتے ہوئے بولی۔ جنید نے شاویز کے حکم کے مطابق پریسا کو بحفاظت اس ہجوم سے نکال کر اس کی مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا تھا، جبکہ وہ گھر والے سب پریسا کی حالت دیکھ شدید پریشانی کا شکار ہوئے تھے۔ ابھی وہ بیچاری کل والے حادثے سے نہیں سنبھلی تھی کہ آج پھر یہ سب ہو گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر اس کے زخم کی بینڈیج کر کے گیا تھا۔ پری نے یاسمین بیگم کو منہ کر دیا تھا کہ سفیان بنا کسی اور کو اس بارے میں بتا کر پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سب مجھے ہی ڈانٹے جا رہے، کسی کو اندازہ ہے میں بھی اسی بھیڑ سے اپنی جان بچا کر نکلی ہوں۔ فضا ہر جانے سے ملنے والی لتاڑ پر منہ پھلاتے حقیقت کا اظہار کرتے بولی تھی۔ آپ لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا ہے ملک کتنا وبال مچا ہوا ہے؟ طلحہ اپنے روم سے باہر نکلتا ڈرائنگ روم کا ٹی وی آن کرتے بولا، جس پر وہ سب بھی ٹی وی کی جانب متوجہ ہوئی تھی، مگر ٹی وی اسکرین پر چلتی فوٹیج دیکھ کر پریسا کا خون خشک ہوا تھا۔ جو دو افراد شبیر چوہان کے قتل کے روپ میں دکھائے جا رہے تھے، ان میں سے ایک کو دیکھ پریسا کو ہوا میں آکسیجن کم ہوتی محسوس ہوئی تو خوف سے اس کا چہرہ پسینے سے بڑھ گیا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، وہی تھا جس کے سینے سے لگی وہ اتنی دیر کھڑی رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ پریسا کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ یہ بلیک سٹار گینگ کا مین لیڈر ہے، جسے بلیک بیسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نہ جانتے ہیں کتنے لوگوں کو اب تک انتہائی بے دردی سے مار چکا ہے۔ طلحہ نے اسکرین پر نگاہیں گاڑے جواب دیا تھا۔ سب ٹی وی کی جانب متوجہ ہونے کی وجہ سے اس کے خوف سے فاق ہوتی رنگت نہیں دیکھ پائے تھے۔ ٹی وی اسکرین پر بار بار ان لوگوں کو دکھایا جا رہا تھا جب اچانک پریسا کی نظر اس شخص کے دائیں ہاتھ کی پشت پر بنے نشان پر پڑی تھی، جس کے ساتھ ہی اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ کل کا واقعہ اتنا پرانا نہیں تھا کہ وہ اس ظالم شخص کو نہ بھول سکتی۔ اسی ہاتھ سے اس شخص نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا تھا، تو اس کا مطلب وہ کل جس شخص سے ٹکرائے تھے وہ یہی تھا، مگر اس کی آنکھیں بہت پیاری تھی، اور آج جس شخص سے وہ ٹکرائی تھی وہ تو بہت بدصورت سا تھا۔ پریسا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب اچانک اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا تھا تو اس کا مطلب اس نے پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا حلیہ تبدیل کر رکھا ہے۔ پریسا نے شاک کی نگاہوں سے ٹی وی اسکرین کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر اس کے ہونٹوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو پایا تھا۔ اس ٹی وی اسکرین میں قید شخص کے خوف نے اسے بری طرح سے جکڑ لیا تھا۔ شہر میں آنے جانے والے ہر راستے پر ایس پی ہمدان نے ناکہ بندی کر دی تھی۔ کوئی بھی گاڑی بغیر چیکنگ کے نہیں جا سکتی تھی۔ میم، اب ہم ان بچوں کو لے کر کیسے نکلیں گے یہاں سے؟ یہاں پر تو ہر راستے پر پولیس کے اسلحے سے لیس باری نفری موجود ہے۔ کیپٹن جنید روم میں داخل ہوتا پریشانی سے مخاطب ہوا تھا، جہاں مہروسہ باقی بچوں کے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے ہیلتھ منسٹر کے 5 سال کے بیٹے کو اغوا کر کے آئی تھی، مگر اس کمرے کا منظر دیکھ کے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ان شاہانہ انداز میں بیٹھ کر چپس کھاتے اور کارٹون دیکھتے بچوں کو یہاں اغوا کر کے لایا گیا ہے۔ آپ بھی آئیے نا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کارٹون دیکھیے۔ مہروسہ جنید کی بات سنتے اٹھ کر اس کے پاس جانے لگی تھی، جب منسٹر کے بیٹے حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ ہبہ جنید یہ منظر دیکھ اتنی ٹینشن میں بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکے تھا۔ مہروسہ کنول جیسی لڑکی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی، جو چٹکیوں میں دوسروں کے دل میں بنانا جان لیتی۔ نہ جانے کیا جادو تھا اس میں کہ جس سے ملتی تھی اسے اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ ضرور میں دیکھوں گی آپ کے ساتھ، مگر ابھی ہم نے جو پلان بنایا ہے اس کو بھی تو پورا کرنا ہے نا۔ ہم آپ کے ماما بابا کے ساتھ چور پولیس والا جو کھیل کھیل رہے ہیں اس کے لیے باہر تو جانا پڑے گا۔ آپ لوگ یہیں بیٹھیے، میں ابھی آتی ہوں۔ مہروسہ انہیں پیار کرتے جنید کے پاس آئی تھی۔ جس طرح آپ ان پر پیار جتا رہی ہیں، مجھے تو یہی ڈر ہے ان بچوں نے اپنے ماں باپ کو پہچانے سے انکار کر دینا ہے، پھر ایک نیا کیس بن جائے گا بلیک سٹار گینگ پر۔ جنید کی بات پر مہروسہ دھیرے سے مسکراتی تھی۔ بہت پیارے بچے ہیں، میں انہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی ان کے دماغوں پر اس بات کا ذرا سا بھی اثر ہو کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے۔ ہر معصوم کچا ذہن یہ اذیت برداشت نہیں کر سکتا۔ ماضی میں گزری اذیتیں کسی فلم کی طرح اس کے دماغ ذہن کے پردے پر ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ جنید کو اس کی آنکھوں میں تیرتی اذیت دیکھ دکھ ہوا تھا۔ کیا خبر ہے باہر کی؟ لگتا ہے اب ہمیں اپنا اگلا قدم اٹھانا پڑے گا، مہروسہ نے فوراً خود کو نارمل کرتے پوچھا تھا۔ ایس پی ہمدان صدیقی اس وقت پوری طرح ایکشن میں آ چکے ہیں۔ پورے شہر کے ہر آنے جانے والے راستوں پر پولیس کا راج ہے۔
کوئی بلی کا بچہ بھی ان کی اجازت کے بغیر شہر سے نہیں نکل سکتا۔ جنید کی بات محروسہ کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ویری نائس، تو مطلب اس سیریل مگر بےحد ہینڈسم پولیس والے سے پھر ملاقات ہونے والی ہے۔ اب تو مشن پورا کرنے میں اور بھی مزہ آئے گا، مقابلہ تو ٹکر کا ہے۔ چند لمحوں کے لیے محروسہ کی نگاہوں میں اس شخص کا تیکھے اندکوش سے سجا خوبرو چہرہ ٹھہرا تھا۔ اگر پکڑے گئے تو سنا ہے اس پہ حمدان صدیقی کو آج تک کبھی کسی کیس میں ناکامی حاصل نہیں ہوئی۔ جنید نے اسے متوقع خطرے سے آگاہ کرنا چاہا تھا، وہ اس لیے کیونکہ ایس پی حمدان صدیقی کی ہار سے محروسہ کمل کے ہاتھوں ہی لکھی ہوئی ہے۔ محروسہ کا کانفیڈنس لاجواب تھا، وہ آگے بڑھ کر منسٹر کے بیٹے حمزہ کو نہایت ہی پیار سے اپنا پلان سمجھاتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ واؤ، ہم بالکل ٹھیک وقت پر ٹھیک جگہ پہنچے ہیں۔ فیصل کو اپنی ٹیم کے ساتھ پچھلی طرح بالکل تیار ہے، میرے ساتھ چھوٹا بچہ ہوگا، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ محروسہ جنید کو گاڑی ناکے سے ذرا فاصلے پر رکنے کا کہتی پوری ہدایت دیتی باہر نکلی تھی۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ ایس پی حمدان اس وقت اسی ناکے کے دورے پر ہے، اس لیے وہ سیدھا ادھر ہی آئی تھی۔ سامنے فل یونیفارم میں کھڑے ایس پی حمدان صدیقی کو دیکھ محروسہ کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھی۔ گاڑی فاصلے پر رکتی دیکھ حمدان کے پاس دور کھڑے کچھ پولیس والے ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ جیسے ہی محروسہ گاڑی سے نکل کر حمزہ کو اٹھائے بھاگی تھی، حمدان سمیت وہ سب بھی سر اٹھائے اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ دیکھو لڑکی، میں کہہ رہا ہوں رک جا ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ایس پی حمدان قریشی تیز قدموں سے چلتا اپنی ٹیم کے ساتھ محروسہ کے پیچھے فوراً پہنچا تھا۔ حمزہ کو وہ دیکھ چکے تھے، مگر محروسہ جس طرح وہاں پہاڑی کے قریب پہنچتی کنارے پر جا کر رکی تھی۔ احتیاط کے پیش نظر حمدان نے اپنے ساتھ ساتھ باقی ٹیم کو بھی آگے جانے سے منع کر دیا تھا۔ ایس پی صاحب کافی بولا ہے تو، تجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ محروسہ کو اپنی زندگی کی پرواہ ہوگی؟ تو مجھے گولی سے اڑانے کی دھمکی دے یا آگ سے جھلسانے کی، میں تیری اس منسٹر کی بیٹی کو تب تک آزاد نہیں کروں گی جب تک تم لوگ ہماری مانگیں پوری نہیں کر دیتے۔ ہمارے لیڈر کو رہا کر دو، ہم بھی منسٹر کی بیٹی سمیت باقی سب بچوں کو بنا کوئی نقصان پہنچائے رہا کر دیں گے۔ اس اونچی چوٹی کے آخری سرے پر کھڑی محروسہ 5 سال کے بچے کو اپنے آگے کھڑا کیے اس کی کن پٹی پر بندوق تانے ہوئے تھی۔ سیاہ بالوں کو جوڑے میں قید کر کے کس کر سیاہ اسکارف میں لپیٹے، سیاہ نیوی بلو ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، باریک سی نوز پن اور کاجل سے بڑی سی آنکھیں، یہ لڑکی اس وقت پوری طرح ایک اغوا کار کا روپ اختیار کیے کسی قاتل حسینہ سے کم نہیں لگ رہی تھی، جس نے صرف اپنے ساتھی کو چھڑوانے کے پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک کی بڑی بڑی سیاسی شخصیت کے بچوں کو اپنے قبضے میں لے کر ان تک یہ بات پھیلا دی تھی کہ اگر اس کے ساتھی کو نہ چھوڑا گیا تو وہ ان بچوں کو مار دے گی۔ سوشل میڈیا پر اس خبر نے ہلچل مچا کر رکھ دی تھی۔ ہمیشہ کی طرح یہ مشکل ترین کیس ایس پی حمدان قریشی کو سونپا گیا تھا، جو اپنی ذہانت استعمال کرتا چند گھنٹوں میں محروسہ تک پہنچ تو گیا تھا، مگر محروسہ کی لال آنکھیں اسے بتا رہی تھی کہ اس لڑکی سے نمٹنا اتنا آسان نہیں تھا، جس کی آنکھوں میں مرنے کا ذرا بھی ڈر نہیں تھا۔ وہ اپنی سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالی، اسے چیلنجنگ انداز میں بولی، بچے کا اس سب میں کوئی قصور نہیں، اسے چھوڑ دو۔ حمدان محروسہ کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتا آگے بڑھا تھا، مگر محروسہ اس کی وردی میں ملبوس رعب دار شخصیت پر فدا ہوتی اس کی اسمارٹنیس پر ہلے سے مسکرا دی تھی۔ کافی اچھے سے اپنی ڈیوٹی کرنا جانتے ہو ایس پی، مگر وہ کیا ہے نا، میں اپنے لیڈر سے بہت پیار کرتی ہوں، ان کی ہاتھ اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ اگر ان بچوں کی سلامتی چاہتے ہو تو اگلے 2 گھنٹے کے اندر میرے دونوں لیڈرز کو چھوڑ دو، ورنہ 2 گھنٹوں کے بعد ایک ایک کر کے ان بچوں کی لاشیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ شروعات میں یہیں سے کر رہی ہوں، وہاں زندگی رہی تو دوبارہ تم سے ملنے ضرور آؤں گی ایس پی، اس دل کو بہت باغے ہو تم۔ محروسہ ایس پی حمدان اور اس کی ٹیم کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر آنکھ دبا کر حمدان کی جانب شوق بڑی آخری نگاہ ڈالتی بچے سمیت کھائی میں کود گئی تھی۔ شہباز سکندر کو ہاضم سے الگ دوسری جگہ جیل میں قید کیا گیا تھا، جہاں اس کی جیل کے باہر 3 افراد اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ بلیک سٹار کتنی صفائی سے اپنا کام کار گزرتے کسی کو بھی سمجھ نہیں لگتی تھی، اس لیے اس بار ان پر سخت پیرا تھا۔ شہباز کی سرد نگاہیں اپنے ہاتھ پر لگے سرخ نشان پر ٹکی ہوئی تھی، جس رنگ سے اسے شدید نفرت تھی، وہ اس رنگ کو اپنے آس پاس برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے شدید غصے کے عالم میں اپنے ہاتھ کو زمین پر زور سے رگڑتے وہ سرخ داغ ہٹانے چاہے تھے،
مگر وہ داغ خشک ہو جانے کی وجہ سے ایسا کرنے سے نہیں ہٹے تھے۔ اس نے جیل میں ارد گرد پانی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی تھی، مگر ایک جانب خالی گڑھا الٹا پڑا ہونے کے سوا وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ شاویز کی کشادہ پیشانی پر سلوٹوں کا جال نمایاں ہوا تھا۔ پانی لا کر دو مجھے۔ وہ اس وقت جیل کی سلاخوں کے ساتھ کمر ٹکائے بیٹھا تھا۔ سرد آواز میں اس نے باہر کھڑے جیلر کو مخاطب کیا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے اپنے ملازم کو آرڈر دے رہا ہوں۔ تم لوگوں نے سنا نہیں میں نے کیا بولا بھی؟ اب کی بار وہ باری لہجے میں چبا چبا کر لفظ ادا کرتے بولا تھا، ہمیں کوئی بھی چیز اندر دینے کی اجازت نہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز کیوں نہ ہو۔ اس کے پیچھے کھڑے جیلر نے اس کے انداز میں جواب دیا تھا۔ جسے سندر شاویز اسکندر نے سختی سے مٹھیاں بھیج لی تھی۔ انکار سننا تو اس نے آج تک سیکھا ہی نہیں تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے کچھ فاصلے پر پڑے پتھر کے چھوٹے سے ٹکڑے کو اٹھاتے زور سے دیوار پر دے مارا تھا، جہاں پر لاگا وہ سیدھا باہر کھڑے جیلر کے ماتھے سے جا ٹکرا تھا۔ بنا دیکھے شاویز اسکندر نے ایک دم نشانے پر وار کیا تھا، ابھی وہ اسی وقت پانی لا کر دو، ورنہ تم لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ شاویز اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کی جانب مڑتا لال آنکھوں سے انہیں گھونتا بے حد خوفزدہ کر گیا تھا۔ بلیک بیس کی دہشت سے جہاں کا آئی جی بھی کام اٹھا تھا، وہ تو پھر صرف ایک جیلر تھا۔ ابھی اور اسی وقت پانی لا کر دو، ورنہ تم لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ شاویز اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کی جانب مڑتا لال آنکھوں سے انہیں گھونتا بے حد خوفزدہ کر گیا تھا۔ بلیک بیس کی دہشت سے جہاں کا آئی جی بھی کام اٹھتا تھا، وہ تو پھر صرف ایک جیلر تھا۔ اس کا عجیب سا خوفناک چہرہ اور سرخ آنکھیں دیکھ جیلر سمیت باقی سب بھی اپنی جگہ سے ہم اٹھے تھے۔ اس جگہ پر اگر آ کر آج تک کبھی کسی نے اتنی اکڑ اور دہشت نہیں دکھائی دی جتنی یہ پھانسی کے قریب پہنچا شخص دکھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موت کے خوف کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کے چہرے کے بگڑے زاویے بتا رہے تھے کہ اسے یہ جیل کس قدر بری لگی تھی، اور اس کے رہنے کے شایان شان بالکل بھی نہیں تھی۔ جیلر نے باقا آتے ایک مٹی کے پیالے میں اسے پانی دیا۔ جیلر جو یہی سمجھا تھا کہ یہ شخص پیاس کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، اسے پانی اپنے ہاتھ پر گرا کر ہاتھوں کو رگڑتے دیکھ وہ جیلر اندر ہی اندر پیچ و تاب کا کھا کر رہ گیا تھا۔ اس کا دل تو چاہا تھا جیل کے اندر جا کر اس الٹی کھوپڑی والے مجرم کی بھی ویسے ہی دھلائی کرے جیسے وہ پہلے یہاں آئے مجرموں کے ساتھ سلوک کرتا تھا، مگر شاویز اسکندر کا کثرت وجود ایک وہ یہ سب بس سوچ کر ہی رہ گیا تھا۔ اپنے ہاتھ سے خون کے لال دھبے مٹا کر سکون ملا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت ناکی میں کچھ حد تک کمی آ چکی تھی۔ اس پولیس کی حراست میں آئے 15 گھنٹے ہو چکے تھے، اب بس 9 گھنٹے باقی تھے اس کے یہاں سے رہا ہونے کے۔ اس سے محروسہ اور اپنے ساتھیوں پر پورا بھروسہ تھا، جن کے باہر سے دی جانے والی دھمکیوں کی وجہ سے ابھی تک نہ ہی اس کا کسی قسم کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا تھا اور نہ ہی ابھی تک کوئی تفتیشی افسر اس کے پاس آیا تھا۔ محروسہ کے کھائی سے نیچے کودنے کے بعد ہی ہمدان اپنی ٹیم کے ساتھ دوسرے راستے سے نیچے پہنچا تھا، مگر وہاں کسی بھی شے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ڈیمٹ، ہمدان کا غصے سے برا حال تھا۔ اس چھٹاک مر کے لڑکے نے پورے ملک کی پولیس کو آگے لگا رکھا تھا، اس کی اتنی کوشش کے بعد بھی اس کے ہاتھ تک نہیں آ رہی تھی۔ سیاسی پارٹیز اور سوشل میڈیا پر لوگوں کا پریشر ان پر بڑھتا جا رہا تھا۔ ملک کی خاطر اپنا سب کو قربان کر دینے کے نعرے لگانے والے سیاسی لیڈر اپنے بچوں کے اغوا ہو جانے پر پوری طرح بوکھلا چکے تھے۔ ہمیشہ غریبوں کے مرنے پر اور ان پر آئے دن ہونے والے ظلم و ستم پر چند لفظی مزاحمت کر کے آگے بڑھ جانے والے لیڈر آج اپنے بچوں کی تکلیف پر ملک تک کا سودا کرنے پر اتر آئے تھے۔ انہوں نے بلیک سٹار گینگ کا مطالبہ ماننے کا حکم بھی جاری کر دیا تھا، مگر آئی جی صاحب اتنی جلدی اس گینگ کے آگے سرنڈر کرنے کے حق میں نہیں تھے، اور اس بار جو موقع ان کے ہاتھ لگا تھا اسے وہ کسی قیمت پر گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ بلیک سٹار کی لیڈر نے انہیں 24 گھنٹوں کا وقت دیا تھا۔ ہمدان ان آخری 9 گھنٹوں میں بھی ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی اغوا کیے گئے بچوں کے ساتھ اسی ایریے میں کہیں چھپی ہے۔ رحمان چوک اور ایف بلاک کے درمیان جتنے بھی گھر ہیں، لیڈیز پولیس اہلکاروں کو لے کر ان سب گھروں میں چھاپہ مارو۔
وہ لڑکی کسی قیمت پر یہاں سے بچ کر نہیں نکلنی چاہیے۔ ہمدان وائرلیس پر سب کو آرڈر دیتا خود بھی وہاں سے نکل آیا تھا۔ میم، وہ ایس پی ہمدان کو شک ہو چکا ہے کہ ہم یہیں اسی علاقے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے گھروں میں چھاپا مروانے شروع کر دیے ہیں، کسی بھی وقت جہاں پہنچ سکتا ہے۔ اب کیا کریں گے ہم؟ سب بچے تو یہی ہمارے پاس ہیں۔ ہمیں بچوں کو ایک سال یہاں نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اگر ہم بھی پکڑے گئے تو ہمارا گینگ سرے سے ختم ہو جائے گا۔ ایک گھبرایا سا اندر داخل ہوتا محروسہ کو ان بچوں میں مصروف دیکھ ہفتگی سے بولا تھا۔ محروسہ کو بچے بہت زیادہ پسند ہیں اور اس وقت وہ متوقع حد سے بے پرواہ ان اغوا بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ جنید کی بات پر اس کے نقاب زدہ چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اپنی شناخت سامنے نہ لانے کی وجہ سے اس نے بچوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا۔ تم تو بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہو، پہلے یہ ٹھنڈا پانی پیو، اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرو۔ محروسہ نے گلاس میں پانی انڈیلتے جنید کی جانب بڑھایا تھا، جس سے چند گھونٹ پڑنے کے بعد جنید نے واپس سے بربر رکھ دیا تھا۔ محروسہ کا یہ پرسکون انداز اس کی سمجھ سے بالا تھا۔ ایس پی ہمدان اپنی فورسز کا سب سے قابل اور ذہین آفیسر ہے۔ ان کو اپنی زندگی کے اس سب سے اہم کیس میں ہارنا کسی قیمت پر نہیں دیکھ سکتا، جس کی خاطر وہ ہاتھ پیر تو مارے گا نا۔ مگر ایس پی ہمدان صدیقی کو سمجھنا ہوگا کہ کبھی کبھی کچھ حاصل کرنے کے لیے ایسی چھوٹی موٹی ہار تو برداشت کرنا ہی پڑتی ہے۔ تم فکر مت کرو، ہم بالکل سیف ہیں۔ ان بچے 8 گھنٹوں میں وہ ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ محروسہ اس سے تسلی دیتی ٹیبل پر رکھے موبائل کو اٹھا دی۔ ایک بہت مشہور نیوز چینل کو کال ملا چکی تھی۔ جنید کو اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اپنے گینگ لیڈرز کے کام کرنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بلیک سٹارز گینگ کے لیڈر بات کر رہی ہوں، اپنی حکومت تک یہ بات پہنچا دو کہ میرے دیے گئے وقت میں سے بہت کم ٹائم رہ گیا۔ اگر میرا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا تھا صرف 1 بجے کی جان لی ہے، چند گھنٹوں بعد باقی کی لاشیں بھی ان گھروں تک پہنچا دوں گی۔ ایک ویڈیو بھیجو، جن کو میری دھمکیوں پر یقین نہیں آ رہا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ محروسہ نے بنا آگے سے کچھ سنے کال کاٹتے ایک ویڈیو اس نمبر پر سینڈ کرتے موبائل جنید کی جانب بڑھایا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے کھیل میں حمزہ کی ایک ویڈیو بنا لی تھی، جس میں منسٹر کا بیٹا حمزہ سانس روک کے فرش پر لیٹا رہا تو اس کے کپڑوں پر محروسہ نے پہلے سرخ سیاہی مل دی تھی۔ ویڈیو میں یہ لگ رہا تھا کہ حمزہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ محروسہ کو یہ سب کرتے بہت برا لگا تھا، مگر اس وقت یہ سب کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ہمیں ٹریس کروا سکتے ہیں۔ جنید کو محروسہ کے دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ میری بیجی کے ویڈیو دیکھنے کے بعد ایسا کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ محروسہ کے مسکرا کر کہنے بعد جنید نے جلد سے موبائل اوپن کرتے وہ ویڈیو دیکھی اور جھٹکے سے نظر اٹھا کر زندہ سلامت ہنستے کھیلتے حمزہ کو دیکھا تھا۔ یہ سب کیسے کیا آپ نے؟ جنید اپنی لیڈر کے کمالات دیکھ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ بس تم ہمیشہ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہو، دیکھ لو اب میرا کمال۔ ایس پی ہمدان کا نمبر ملا کر دو مجھے۔ محروسہ کا اگلا حکم سن کر جنید کا سر ایک بار پھر چکرا گیا تھا، مگر اس بار بنا کوئی سوال جواب کے وہ ہمدان کا نمبر ڈال کرتا فون سے تھما گیا تھا، جو انہوں نے اس مشن سے پہلے یہاں کے تمام آفیسرز کا پرسنل ڈیٹا اکٹھا کر کے حاصل کیا تھا۔ ایس پی ہمدان صدیقی اسپیکنگ۔ ہمدان کی گمبھیر باری غصے سے لبریز آواز محروسہ کے سماعتوں سے ٹکراتی اس کی کاجل سے بھی جھیل سی آنکھوں کے دیپ روشن کر گئی تھی۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر یہ شخص اس کے دل کو اتنا کیوں بھا گیا تھا، کیوں اس کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتا۔ انجانے میں محروسہ کمل جیسی لڑکی پر اپنا کنٹرول جما رہا تھا۔ بلیک سٹارز گینگ کی لیڈر بات کر رہی ہوں۔ محروسہ کی دلکش مسکراتی سر بکھیرتی آواز ہمدان صدیقی کو مزید انگاروں پر لوٹا گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے آدمی کو اشارہ کرتے اس فون کال کی لوکیشن ٹریس کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں جانتی ہوں مجھ تک پہنچنے کے بہت بے چین ہیں آپ ایس پی صاحب، حال تو میرا بھی کچھ ایسا ہی، مگر اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی یہ ملاقات ممکن نہیں ہو سکتی، لیکن وعدہ رہا آپ سے بہت جلد ملنے آؤں گی آپ کو۔ محروسہ کی فضول ترین باتوں پر ہمدان کا خون کھول اٹھا تھا۔ اگر کال ٹریس نہ کی جا رہی ہوتی تو وہ کب کا منحوس کال کر چکا ہوتا۔ جو تم کر رہی اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اپنے ہاتھوں سے عبرت ناک موت ماروں گا تمہیں میں۔ اب زیادہ دیر تک چھپ نہیں پاؤ گی تم مجھ سے۔ ہمدان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ موبائل فون کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کے گردن
اپنے شکنجے میں دبوچ لے۔ انجام کی پرواہ کسے ہے صاحب؟ ہاں، آپ کی تھوڑی سی محبت کی طلب پیدا ہو گئی ہے اس دل میں، جو حسرت بن کر مرتے دم تک ساتھ رہنے والی ہے۔ مالوسا نے ٹھنڈی آہیں بھرتے کہا تھا۔ وہ خود بھی دیکھ نہیں پائی تھی کہ یہ بات کرتے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ تم یہی گھٹیا بکواس کرنے کے لیے کال کی تھی مجھے؟ ہمدان کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ نہیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے بیچارے لوگوں کے گھروں کی تلاشی لینا اور اس وقت میری کال ٹریس کروانا بند کر دے اور مان لے کہ آپ اس لڑکی کے ہاتھوں اپنا پہلا کیس ہار چکے ہیں اور بہت جلدی دل کی بازی بھی ہاریں گے انشاءاللہ۔ مہلوسا دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اس کا خون مزید جلاتی کال کاٹ چکی تھی جب اسی لمحے ایس ایچ او ندیم اسے اپنے قریب آتا دکھائی دیا۔ سر، آئی جی صاحب کا آرڈر ہے کہ اس ایریے سے سارے ناکے ختم کر دیے جائیں، اور انہوں نے بلیک سٹارز کے دونوں لیڈرز کو چھوڑنے کا بھی کہہ دیا ہے۔ اس ظالم لڑکی نے اس معصوم بچے کی جان لے لی ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر پریس والوں کو مزید بڑا چوڑ ہے اور ہیلتھ منسٹر بھی تقریباً پاگل ہو چکا ہے۔ ایس ایچ او کی بات پر ہمدان نے شدید تیش کے عالم میں موبائل سامنے رکھے بڑے سے پتھر پر دے مارا۔ یہ لڑکی اب میرے ہاتھوں نہیں بچ پائے گی۔ اس کی زندگی تباہ برباد کر کے نہ رکھ دی تو میرا نام بھی ایس پی ہمدان صدیقی نہیں۔ ہمدان راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر سے اڑاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس معصوم بچے کی موت کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہا تھا۔ کاش وہ اوپر سے دیے گئے آرڈر کو فالو نہ کرتے، اس لڑکی کی کھوپڑی اڑا دیتا تو اس معصوم بچے کی جان بچ گئی ہوتی۔ ہر کیس میں کامیابی اور داد سمیٹنے والے ایس پی ہمدان صدیقی کے لیے یہ ہار بہت بڑی ثابت ہو رہی تھی۔ صاحب، آپ کی ساتھی نے جو طوفان برپا کر رکھا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اوپر سے آرڈر آ گیا ہے کہ آپ کو جیل سے آزاد کر دیا جائے، مگر ہمارے اے ایس پی صاحب ایسا کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ ان کے مطابق آپ جیسے شر پسند مجرم کو کھلا چھوڑنا بیوقوفی سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ آپ کو یہاں سے کسی ایسی جگہ غائب کر دینا چاہتی ہے جہاں نہ آپ کے ساتھ ہی پہنچ پائے اور نہ پولیس۔ اے ایس پی صاحبہ کسی بھی وقت جہاں پہنچنے والی ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میر ہاضم جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا اس اہلکار کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ آنے دو، اس اے ایس پی کو نبٹ لیں گے اس سے بھی۔ تم باہر جاؤ۔ گیٹ کے دائیں جانب سفید لباس اور گھنگھریالے بالوں والا ایک آدمی کھڑا ہوگا۔ اسے کہو تیار ہے۔ میر کی بات پر وہ اہلکار بنا کوئی سوال کے سر ہلاتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس آدمی کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود وہ بہت آسانی سے اپنے آدمیوں سے رابطہ کر پا رہا تھا۔ اے ایس پی ہیبا امتصال کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پولیس یونیفارم میں ملبوس اس کا اپنا اہلکار میر ہاضم سالار کے لیے کام کرتا تھا۔ ابھی اس اہلکار کو کچھ دیر ہوئی تھی جب جیل کی سلاخوں کے ساتھ کمر ٹکائے کھڑے ہاضم کے نتنوں سے انتہائی دل فریب خوشبو کا جھونکا ٹکرایا تھا۔ بنا دیکھے وہ اس خوشبو کے مالک کو پہچان گیا تھا۔ ذہن نصیب، اے ایس پی صاحب، تو آخرکار آپ کو ہماری یاد آ ہی گئی۔ ہاضم فل یونیفارم میں ملبوس اے ایس پی ہیبا امتصال کو سر سے پیر تک گہری نگاہوں سے گھورتا اس کے پورے وجود میں ناگواری کی لہر دوڑا گیا تھا۔ ہیبا کے پیچھے بندوق اٹھائے دو اہلکار بھی موجود تھے۔ وہ جانتے تھے اس جیسے مجرم سے اکیلے مقابلہ کرنا جذباتیت اور بیوقوفی سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اب جو میں تمہارے ساتھ کرنے جا رہی ہوں یاد ہے تو تم مجھے ضرور کرو گے۔ ہیبا جیل کا لاک کھولتے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی تھی جس کا لاک کھولتے اس نے کیس اپنی پاکٹ میں ڈال دی تھی۔ قسم سے تم سے پہلے اتنی نازک پریس والی کبھی نہیں دیکھی۔ ہاضم نے ہر بار کہا بھی اس کی بات کو نظر انداز کرتے اپنے مطلب کا جواب دیا تھا۔ اس بار ہیبا نے غصے سے پاگل ہوتے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگانی چاہی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ہاضم اس کی کلائی دبوتا اس کی پاکٹ سے پسٹل نکالتا اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ خبردار، اگر کسی نے آگے آنے کی کوشش کی تو تمہاری اس آفیسر کی کھوپڑی اڑانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا مجھے۔ ہاضم کے دھمکی پر وہ اہلکار بھی ڈھیلے پڑے تھے جبکہ ہیبا کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی خود کو آزاد کروانے کی، مگر اس شخص کے ہاتھ میں گن موجود تھے۔ ہیبا اس شخص سے کسی بھی بات کی امید کر سکتی تھی۔ اس خوشبو کو بہت مس کروں گا۔ ہتھکڑی سے ہیبا کے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے وہ اس کے وجود سے اٹھتی دل فریب مہک اپنی سانسوں میں اتارنے لگا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ابھی بھاگ جاؤ گے تو دوبارہ تم تک نہیں پہنچ پاؤں گی میں؟ ہیبا نے اسے پیر سے ایک زوردار کیک رسید کی تھی جو میر کے فولادی وجود کا کچھ نہیں بگاڑ پائی تھی۔
میر اسے ایسے ہی یرمغال بنائے گیٹ تک لے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کوئی بھی قریب نہیں آ پایا تھا۔ نہیں، اب اگلی بار میں تمہارے پاس نہیں، تم میرے پاس آؤ گی۔ میرے بلاوے کا انتظار کرنا۔ اے ایس پی ہبا امتثال۔ میر وہاں موجود تھانے کے تمام اہلکاروں کے سامنے اس کے اوپر جھک کر اس کی کنبٹی پر سے پسٹل ہٹا کر وہاں اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے لمحوں کے اندر گیٹ سے باہر اچانک منڈی بیر میں گم ہو گیا تھا۔ یہ دہشت گرد تو وہی قاتل ہے جس نے میرے سامنے ان بیچارے لوگوں کو مارا تھا۔ نہیں، میں یوں ڈر کر اور خاموش بیٹھ کر بہت غلط کروں گی۔ مجھے پولیس والوں کی مدد کرنی ہوگی، لیکن اگر وہ وہی شخص نہ ہوا، کوئی اور ہوا تو میں کیسے پتہ لگاؤں کہ یہ وہی ہے؟ کوئی ثبوت بھی تو۔ ویسے پریسا اپنے روم میں ٹہلتی مسلسل تفتیش کا شکار تھی۔ اسے کسی طور چین ہی مل رہا تھا۔ اسے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی اس شخص سے جسے لوگوں کی زندگیاں چھیننے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پولیس والوں تک یہ بات پہنچا کر ان کی مدد کیسے کرے، جب اچانک اسے گل بہار بیکرز کے باہر لگا سی سی ٹی وی کیمرہ یاد آیا تھا، جس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اس وقت وہ بالکل بے خوف تھی، کیونکہ وہ عجیب و غریب شکل والا شخص ابھی پولیس کے حراست میں تھا۔ اس نے اب وہ اس کے خلاف پولیس والوں کو مزید ثبوت دے گا، اس سے زیادہ وقت اندر ہی قید رہنے دینے کی ایک کوشش تو کر ہی سکتی تھی۔ پریسا اپنا موبائل اٹھاتے روم سے نکل آئی تھی۔ اس وقت سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے شام کی چائے پینے میں مصروف تھے۔ اس کی خراب طبیعت کی وجہ سے کوئی اسے جانے نہ دیتا، اسی لیے وہ ڈرائنگ میں جانگ کے بغیر باہر سے نکل گئی تھی۔ اپنے ڈرائیور کو پہلے ہی آرڈر دے چکی تھی۔ گل بہار بیکرز تک پہنچتے اسے اچھا خاصا ٹائم لگ گیا تھا۔ شام آہستہ آہستہ رات میں ڈال رہی تھی۔ گل بائی، آپ سے ایک بہت ضروری کام تھا۔ پریسا انہیں کیک کے کاؤنٹر کے قریب کھڑا دیکھ ان کے پاس آتے ہوئے بولی تھی۔ جی بیٹا بولیے۔ گلشیر نے اس کی پریشان صورت دیکھ اپنی مصروفیت ترک کرتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے آپ کی بیکری کے باہر کے کل شام کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنی ہے پلیز، یہ امپورٹنٹ ہے۔ میری ہیلپ کر دیں۔ پریسا آس پاس موجود لوگوں کا خیال سے قدر آہستہ آواز میں بولی تھی۔ مجھے آپ کی مدد کر کے بہت خوشی ہوتی بیٹا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ باہر جو کیمرہ لگا ہے وہ ایک ہفتے سے خراب ہے، اس میں تو کوئی ریکارڈنگ ہوئی ہی نہیں۔ گلشیر کی بات پر پریسا کے چہرے پر ناامیدی پھیل گئی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر انہیں خدا حافظ کرتے وہاں سے نکل آئی تھی۔ اب میں کیسے ثبوت اکٹھا کروں گی اس شخص کے خلاف؟ پریسا زیر لب بڑبڑاتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھی تھی، جب کسی نے اس کی کلائی اپنی فولادی گرفت میں سختی سے جگڑ اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ پریسا نے چلانا چاہا تھا، مگر مقابل نے اس کے نازک لبوں پر اپنے بارے ہاتھ جماتے اس کی آواز کا گلا گونڈ دیا تھا۔ پریسا اس کی سخت گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ خوف کے عالم میں اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس سنسان پڑی جگہ پر وہ کسی کی نظر میں نہیں آ سکے تھے۔ وہ شخص اسے یوں ہی اپنے ساتھ لگائے ایک تاریک گلی میں لے آیا تھا۔ پریسا کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس شخص نے جس بے دردی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، پریسا سانس نہ آنے کی وجہ سے اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ مزید زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پائے گی۔ جب اس پر نہ جانے کس احساس کے تحت طرز کھاتے اس شخص نے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا دیا تھا، جس کے ساتھ ہی پریسا بری طرح کھانستی اسے خود سے دور دھکیلنے لگی تھی۔ کون ہو تم؟ پریسا کو بولنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہی جس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا چاہتی ہو تم، وہی ثبوت دینے آئے ہو تمہیں۔ پریسا جو اس سے دور ہونے کے لیے مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، مقابل شخص کی آواز اور لب و لہجے پر وہ لمحے بھر کو بت بن چکی تھی۔ خوف کی شدید لہریں اس کے رگ و پے میں سریت کر گئی تھی۔ یہ شخص تو جیل میں قید تھا، تو پھر یہ یہاں؟ پری کو اپنا سر بری طرح چکراتا محسوس ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ سانپ سونگھ گیا؟ تم نے تو میرے خلاف ثبوت دینے تھے پولیس والوں کو، یہاں تک تم کس لیے آئی؟ مجھے دیکھنے کے لیے؟ تو آؤ، دیکھو میرا چہرہ۔ شاویز اسے ایک جھٹکے سے اپنے بے حد قریب کھینچ چکا تھا۔ اس کی آہنی سخت گرفت اپنے نازک کمر پر محسوس کرتے پریسا درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ وہ کان سے نازک کڑیا اتنی سختی کی عادی کبھی نہیں رہی تھی۔ اس سے شاویز کی تپش زدہ چہرہ، جھلساتی گرم سانسیں اور ہڈیوں کو چٹاتا لمس برداشت کرنا مشکل ہوا تھا۔ شاویز کے قریب کرنے پر اب وہ اس کا چہرہ دیکھ پا رہی تھی، وہی بالوں اور داڑھی سے بڑا خوفناک چہرہ۔ شاویز نے جس طرح اسے تھام رکھا تھا، وہ اپنا چہرہ پیچھے نہیں کر پا رہی تھی۔
مگر خوف کے عالم میں بری طرح لرزتے اس کی گول گول آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک پھیل گئی تھی، مگر اگلے لمحے اسے پہلے سے زیادہ شدید جھٹکا لگا تھا جب شاویز نے اپنے چہرے سے نقاب کھینچ دیا تھا۔ اس کے بعد سامنے آنے والا اس کا دلکش مغرور نقوش سے سجا خوبرو چہرہ دیکھ پریسا کے گلابی ہونٹ حیرت سے واہ ہوئے تھے۔ وہ اس وقت حیرت اور بے یقینی کی تصویر بنی آنکھیں بھارے اس ہونٹ واقعی اتنی حسین لگ رہی تھی۔ اگر اس وقت شاویز اسکندر کی جگہ اگر کوئی اور اس کے اتنے قریب ہوتا تو اب تک اپنا دل ہار چکا ہوتا، مگر سامنے کھڑے احساس اور جذبات سے عاری شخص کو نہ ہی اس لڑکی کے حسن میں کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ ہی اس کے پاس محبت جیسے کسی بھی فضول کام کے لیے وقت تھا۔ اس کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا جسے پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ پریسا نے بولنا چاہا تھا، مگر اس کی لال وحشت ٹپکاتی حسین آنکھوں سے خوف کھاتے وہ ہکلا کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر اس شخص نے اس کے سامنے اپنی شناخت کروائی کیوں تھی۔ اپنا چہرہ اس لیے دکھایا تمہیں بہت جلدی پتہ چل جائے گا، لیکن اگر دوبارہ میرے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے کا خیال دل میں لایا تو وہ حال کروں گا تمہارا کہ تمہارے گھر والے پہچان بھی نہیں پائیں گے تمہیں۔ شاویز اس کا جبڑا اپنے ساتھ گرفت میں جگڑ کر اسے وارن کرتا وہاں سے پلٹا تھا۔ اس کے ایک جھٹکے سے چھوڑنے کی وجہ سے پریسا کا سر زور سے پیچھے دیوار سے جا لگا تھا۔ قاتل ہو تم، 4 لوگوں کو مارا ہے تم نے، میں سب کو بتاؤں گی تمہاری اصلیت۔ پریسا میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی، جبکہ اس کے الفاظ پر شاویز واپس مڑا تھا۔ اس کے سیاہ لباس میں ملبوس چوڑے وجود کے سامنے آ جانے کی وجہ سے باہر ڈور سے آتی لائٹ کی مدھم روشنی بھی چھپ گئی تھی۔ سوچ لو، جو انسان 4 قتل کر سکتا ہے اس کے لیے 5واں قتل کرنا کون سا مشکل ہوگا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، تم آنے والے وقت کے لیے میرا بہت اہم مہرہ ہو۔ اگر تم نے کسی کے آگے بھی منہ کھولنے کی کوشش کی تو تمہیں تمہاری دنیا سے اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، جہاں اندھیرے میں سر پٹکنے کے سوا کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ شاویز اسے انگلی اٹھا کر وارن کرتا اس کی ابھی جمع کی ساری بہادری جا کر گیا تھا۔ پریسا کو اس سے بے پناہ خوف محسوس ہوا تھا۔ اس شخص کی سیاہ آنکھیں جتنی خوبصورت تھی، ان کے رنگ اتنے خوفناک تھے، جو کچھ وہ ابھی برداشت کر چکی تھی یہ اس جیسی نازک لڑکی کے لیے بہت زیادہ تھا۔ پریسا کا سر بری طرح چکرایا تھا۔ اگلے لمحے وہ لہرا کر وہی زمین بوس ہوئی تھی، جبکہ اس کی ایک بار پھر بے ہوش ہو جانے پر شاویز سکندر اس لڑکی کی اس قدر نزاکت پر غصے سے جنجنا اٹھا تھا۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا تھا اس لڑکی کو اس دن کی طرح یہی پھینک جائے، پر آگے آنے والے وقت میں یہ لڑکی اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہونے والی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ شاویز آگ بڑھا تھا اور نہایت ہی ناگواری بڑی تو ساتھ کے ساتھ اس کی خوشبوئیں بکھیرتے نازک وجود کو اپنی فولادی باہوں میں اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایک اور مشن میں جیت کے موبائل کو میرے دوست حازم روم میں داخل ہوتے شاویز سے بغل گیرے ہوتے بولا، جس پر شاویز بھی اسے جواباً اسی گرم جوشی کے ساتھ اپنے سینے میں بینچ کر بینتے ہوئے بولا۔ وہ جانتے تھے اس مشن میں ان کو کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر ان کے بلند حوصلوں نے کبھی انہیں ناکامی کا منہ نہیں دکھایا تھا۔ اچھا جی، میرے بغیر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، کر لے سوتیلا پن اب دونوں مجھ سے۔ محروسہ کی چہکتی شکوے بڑی آواز پر وہ دونوں اس کی جانب پلٹے تھے۔ ہماری کوئی بھی سیلیبریشن تمہارے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ شاویز نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا، جس پر محروسہ کا چہرہ مزید کھل اٹھا تھا۔ شاویز سے ایسی تعریف کم ہی سننے کو ملتی تھی، مگر جب وہ کرتا تھا تو محروسہ ایسے ہی خوش ہو جاتی تھی، بالکل اگر یہ تیسرا بلیک سٹار اپنی الٹی کھوپڑی نہ چلاتا تو اب تک وہ سر پھیرے پولیس والے ہمیں اوپر پہنچا چکے ہوتے۔ حازم کی بات پر جہاں محروسہ کی آنکھوں کے سامنے ایس پی ہمدان صدیقی کا غصے بڑا چہرہ جگمگایا تھا، وہیں شاویز اسے تیز نگاہوں سے گور کر رہ گیا تھا۔ ایسے مت دیکھیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے۔ حازم نے خوفزدہ ہونے کی ایکٹنگ کی تھی۔ اپنی عادتیں درست کر لو۔ وہ ایس پی کہیں کسی دن تمہاری ناکامی کا باعث نہ بن جائے۔ ہم جو کام کریں اس میں دل کی سننے والا خود اپنے ہاتھوں سے خود کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شاویز اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس نے جو پسندیدگی حازم کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے دیکھی تھی، آج سے پہلے کبھی اسے کسی لڑکی کے لیے ایسے بےخود ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ فکر مت کرو، معاملہ اتنا سیریس نہیں، بس اس ایس پی کو تانگ کرنے میں مزہ آتا ہے، چھوڑو اس بات کو۔ آج ہم اپنی کامیابی کو پوری طرح سیلیبریٹ کریں گے۔ جنید آج رات کی پارٹی کی تیاری کر ہے، تمہیں آنا ہوگا۔ حازم فوراً بات ٹال گیا تھا۔ وہ جانتا تھا ایس پی ہیبا امتصال اور وہ بہت الگ دنیا کے باسی تھے، ان کا ایک ہونا ناممکن سے بات تھی، اس لیے اپنے تڑپتے دل کو تھپک تھپک کر سلاتے اس نے
اس طرح پر نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا جس کی کوئی منزل ہی نہیں تھی۔ پوری دنیا کے لیے وہ بلیک اسٹار انتہائی برے انسان تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا انہوں نے اپنی خواہشات اور دل کے ارمانوں کا گلا کیسے گونج رکھا تھا۔ جب جانتے ہو کہ میرا جواب انکار ہی ہے تو کیوں پوچھتے ہو ہر بار؟ ان رونق میلوں سے وحشت ہے مجھے۔ شاویز اپنے محسوس سنجیدہ انداز میں جواب دیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے آج بھی یوں چلے جانے پر وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب افسوس سے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ شاہ صاحب کس بارے میں بات کر رہے تھے؟ محروسہ کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ایس پی ہیبا امتسال کے بارے میں۔ حازم اس کا نازک سراپا یاد کرتے ٹھنڈی سانس ہوا میں ہاتھ قطع پیچھے رکھے صوفے پر براجمان ہوا تھا۔ کہ آپ کو پسند ہے وہ؟ محروسہ نے اشتیاق بڑی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ محروسہ شاویز کی نسبت حازم سے آرام سے بات کر لیا کرتی تھی۔ حازم زیادہ تر اچھے موڈ میں ہی رہتا تھا، اسے کم ہی کبھی غصہ آتا تھا، مگر جب آتا تھا تو وہ شاویز کے سوا کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا۔ بہت سگریٹ ہونٹوں میں دباتے تصور میں وہ اس کا لڑتا جگرتا روپ دیکھتا مسکرایا تھا۔ تو اٹھوا لیتے ہیں نا اسے۔ آپ جیسے انسان کے ساتھ رہنے سے بھلا کون پاگل لڑکی انکار کرے گی؟ محروسہ کو اس کا یہ مایوسی بڑا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتی تھی جیسے ہر مشکل سے مشکل مشن میں حازم پرعزم رہتا تھا، اپنی محبت حاصل کرنے کے معاملے میں بھی ایسے ہی رہتا۔ ہاں آئیڈیا اچھا ہے۔ ایس پی ہیبا امتسال کے ساتھ ساتھ ایس پی حمدان صدیقی کو بھی اٹھوا لیتے ہیں، ان دونوں کو بھی ایک دوسرے کی کمپنی مل جائے گی۔ حازم سگریٹ کا دھواں چھوڑتا اس کی بچکانہ بات کا مذاق بنانے کے ساتھ ساتھ اس پر حمدان کے حوالے سے چوٹ بگاڑ گیا تھا۔ آپ کو اس جنید کے بچے نے سب بتا دیا؟ سر ایسی کوئی بات نہیں، محروسہ دان پیس کر رہ گئی تھی، پر حازم کے سامنے یہ بات آنے پر الگ شرمندہ تھے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو ہمارا یہ ہٹلر ہونے نہیں دے گا۔ شدید نفرت اسے ان باتوں سے۔ حازم تلخی سے مسکرایا تھا جبکہ محروسہ بھی گہری سانس بھرتی دھیرے سے سر ہلا گئی تھی۔ شاویز کے اندر چاہے کتنا ہی سخت اور دور کیوں نہ ہو جائے ان کے لیے سب سے پہلے وہی آتا تھا۔ وہ اسے ہٹ کر کے اپنی خوشی حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، اگلے 15 گھنٹوں تک آفس سے مجھے کوئی کال نہیں آنی چاہیے۔ ہبا نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے موبائل آف کر کے صوفے پر پھینکا تھا۔ اس کا غصے سے لال بڑھتا چہرہ نجمہ بیگم اور ان کے دائیں جانب بیٹھی صبا نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس غصے اور فرسٹریشن کی وجہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ پورے 2 دن بعد گھر واپس آئی تھی۔ لگاتار ڈیوٹی کرنے اور جواب میں خالی ہاتھ رہ جانے کی وجہ سے اس کی تھکن کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ میرا بیٹا اتنے غصے میں کیوں ہے؟ حکومت نے جو بھی فیصلہ کیا ان معصوم بچوں کی زندگی کے لیے کیا، اگر ان میں سے کسی بچے کو بھی کچھ ہو جاتا تو؟ نجمہ بیگم اس کے قریب آن بیٹھی، اس کا سر دباتے ہوئے بولی، جو صوفے پر آنکھیں مندے بیٹھی تھی، تو پھر ہمیں کس لیے رکھا گیا ہے؟ ہم کر رہے تھے نا کام۔ ایس پی حمدان پہنچ چکے تھے، ان کی تیسری ساتھی تک لاسٹ مومنٹ آ کر روک دیا گیا۔ ہمیشہ ایسے وہ ہمارے منہ پر ہنس کر جاتے ہیں جیسے آج وہ حبیث انسان گیا ہے۔ کاش ایک بار دوبارہ وہ میری نظروں کے سامنے آ جائے۔ اب کسی کا آرڈر نہیں سنوں گی۔ این سینے میں گولی نہ اتاری تو میرا نام بھی ہبا امتسال نہیں۔ ہبا مٹھیاں بھیجے ایسے بولے تھے جیسے اس وقت حازم اس کے سامنے ہو۔ آپ کو ان سے ڈر نہیں لگا؟ دیکھیں نا ان کے فیسز کیسے عجیب سے ہیں۔ صبا ٹی وی اسکرین پر بار بار دکھائی جاتے حازم اور شاویز کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، جن ماسک لگا رکھے ہیں انہوں نے، جنہیں اتارنے تک کی اجازت نہیں دی گئی ہمیں۔ مجھے تو لگتا ہے ہمارے اپنے آفیسرز ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو انہیں ہاتھ تک لگانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، ورنہ میرے ایک ہی ڈنڈے پر اس شخص نے میرے ساتھی کا نام اگل دینا تھا۔ ہبا کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نجمہ بیگم نے صبا کو مزید کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا تھا۔ ہبا برش ہونے کی غرض سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ آفس سے چینج کر ہی نکلی تھی، مگر شدید تھکاوٹ کے باعث وہ اس وقت شاور لینے کی غور سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکتی شولڈر کٹ سلکی بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹی کیچر میں مقید کر گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی سراہی دار دودھے گردن سے بالوں کا پردہ ہٹ گیا تھا۔ سلیوز کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اس وقت اس کے علاوہ بھی کوئی ہستی نہ صرف اس کے کمرے میں موجود ہے بلکہ اسے نہایت ہی پسندیدگی بڑی نگاہوں سے گھورا بھی جا رہا ہے۔ اچانک کسی غیر معمولی احساس کے تحت ہبا نے نگاہیں گھما کر پورے کمرے میں نظر دوڑائی تھی، مگر کسی کو نہ پا کر وہ سر جھٹکتی واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ مگر جیسے ہی اس نے واش روم کا دروازہ کھولا، اپنے دھیان میں ہونے کی وجہ سے وہ واش روم سے برآمد ہوتے
شخص کے چوڑے سینے سے بری طرح سے ٹکرا گئی تھی۔ ہبا کا بیس سلپ ہوا تھا جب مقابل نے بازو اس کے گرد حائل کرتے اسے گرنے سے محفوظ رکھا تھا، لیکن ایسا صرف چند سیکنڈ کے لیے ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے ہبا اس کے پیٹ میں زوردار گھسا رسید کرتے پھرتی سے اس کے ہتھیار سے نکلتی سار دراز میں اپنے بستر نکال کر سامنے کھڑے شخص پر تان گئی تھی۔ کون ہو تم اور کیا کہہ رہے ہو میرے گھر پر؟ ہبا نے ٹریگر پر ہاتھ رکھتے اس گنگرالے بالو اور رات سے ہونے والے شخص کی عین کرن پٹی پر نشانہ باندھ رکھا تھا، جو بنا خوف زدہ ہوئے دونوں ہاتھ سرنڈر کرنے کے انداز میں اوپر اٹھائی گہری نگاہوں سے اس کی چمکتی گردن اس میں لٹکتی چین کو گور رہا تھا۔ ہبا نے اس کی نگاہیں محسوس کرتے اپنے بالوں سے کیچر نکال کر بال کھلے چھوڑ دیے تھے، جنہوں نے آبشار کی طرح گردن کے گرد بکھرتے اسے پوری طرح ڈانپ دیا تھا۔ آپ ہی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیچے کریے پستل، یہ بیچارہ پلمبر ہے، کوئی چور نہیں۔ آپ کے واش روم کا نل خراب تھا، وہی ٹھیک کرنے کے لیے بلایا تھا میں نے۔ صبا اندر داخل ہوتی سامنے کا منظر دیکھ کھول اٹھی تھی، جبکہ اس کی بات پر ہبا نے سر سے پیر تک اپنے قاتلانہ نگاہوں سے اس پلمبر کا پوسٹ مارٹم کیا تھا تو اس سے بیچارہ تو کہیں سے نہیں لگا تھا۔ وہ پستل نیچے رکھتی جلدی سے بیڈ پر پڑ اپنا دوپٹہ اوڑھ گئی تھی۔ اس کی اس احتیاط پر پلمبر کا روپ داڑے کھڑا میر ہاضم سالار کی آنکھیں مسکرا اٹھی تھی۔ ہمدان بہت ہی خراب موڈ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار اس کی ہار ہوئی تھی، جو برداشت کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ کیپ اور اسٹک ہاتھ میں اٹھائے وہ گاڑی سے نکل کر صدیق ویلا کے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھا تھا، مگر خلاف معمول اندر چھائے اندھیرے کو دیکھ وہ حیرت کا شکار ہوا تھا۔ اگرچہ 12 بجے کا وقت، مگر پھر بھی صدیقی ویلا کا ڈرائنگ ہمیشہ اجالوں سے جگمگاتا ہی رہتا تھا۔ کوئی ملازم وغیرہ بھی اسے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ہمدان نے ابھی پہلا قدم اندر بڑھایا تھا جب اچانک تالیوں کے شور کے ساتھ لائٹ آن ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ہمدان، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ گھر کے سب لوگ ڈرائنگ روم اکٹھے ہوئے ڈرائنگ روم کو غباروں اور پھولوں سے ڈیکوریٹ کی خوشی سے جگمگاتے چہروں کے ساتھ اسے وش کر رہے تھے۔ ان سب میں سب سے آگے تھی مریم، جس نے ہمدان کے خراب موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سارا پلان کیا تھا۔ ہمدان کے چہرے پر شادی مسکراہٹ کو دیکھ وہ اس میں کامیاب ہوتی دکھائی بھی دے رہی تھی۔ ہمدان نے ابھی پہلا قدم اندر بڑھایا تھا جب اچانک تالیوں کے شور کے ساتھ لائٹ آن ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ہمدان، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ گھر کے سب لوگ ڈرائنگ روم میں اکٹھے تھے۔ ڈرائنگ روم کو غباروں اور پھولوں سے ڈیکوریٹ کی خوشی سے جگمگاتے چہروں کے ساتھ اسے وش کر رہے تھے۔ ان سب میں سب سے آگے تھی مریم، جس نے ہمدان کے خراب موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سارا پلان کیا تھا۔ ہمدان کے چہرے پر چاہتی مسکراہٹ کو دیکھ وہ اس میں کامیاب ہوتی دکھائی بھی دے رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا تھا جہاں اس کی لائف کے سب سے خوبصورت لوگ اس کے منتظر تھے۔ سب سے پہلے وہ اپنی ماما کشور بیگم سے ملتا ان کی پیشانی چوم گیا تھا۔ باری باری سب سے وشز لیتے مریم کے منہ کا بلایا تھا، جو آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت لی اسے تک چاہی تھی۔ دنیا کے سب سے خوبصورت مرد کو دل کے اتھاہ گہرائیوں سے سالگرہ مبارک۔ گلاب کی آدھا کلی کھلی کلی ہمدان کی جانب بڑھاتے مریم کی نظریں اس کے خوبرو چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ جنہیں محسوس کرتے وہ دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ تم نہیں صدو کی کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ ہمدان اس کے ہاتھ سے پھول تھامتا باقی گھر والوں کے قریب آیا تھا، جو اب اس کے کیک کاٹنے کے منتظر تھے۔ ہمدان کو یہ سب بالکل پسند نہیں تھا، مگر اپنے گھر والوں کی خوشی کی خاطر اس نے انکار بھی نہیں کیا تھا۔ کیک کاٹتے وہ سب کو کھلا کر فارغ ہوا تھا جب اس کا پاکٹ میں موجود موبائل زور سے بج اٹھا تھا۔ ہمدان انجانہ نمبر 1 سائڈ پر ہوتے کال ریسیو کر گیا تھا۔ ایس پی ہمدان اسپیکنگ۔ ہمدان کی گمبھیر باری آواز پر دوسری جانب موجود محروسہ نے دلربا انداز میں آنکھیں مون لی تھی۔ سالگرہ مبارک ہو ایس پی صاحب۔ محروسہ کی مترنم دھیمی انتہائی خوبصورت آواز پر ہمدان کو کچھ سیکنڈ لگے تھے پہچانے میں۔ اس نے دور کھڑے فہد کو اشارہ کر کے اپنے قریب بلایا تھا۔ جی، فہد نے کچھ بولنا چاہا تھا جب ہمدان نے اسے موبائل چپ رہنے کا اشارہ کرتے اسے موبائل لے کر اسے واپس بھیج دیا تھا۔ بہت ظالم ہو ایس پی صاحب، اس کے معاملے میں اتنی سختی برتنا کہاں کا انصاف ہے بھلا؟ دل کے معاملے میں اتنی سختی برتنا کہاں کا انصاف ہے بھلا؟ محروسہ جیسے سمجھ رہی تھی کہ ہمدان اس کی لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جتنے دن میرے پہنچ سے دور ہو اپنی حید بناؤ، ورنہ جس دن میرے ہاتھ لاگے اس دن اپنی موت کے علاوہ کوئی لفظ تمہاری زبان پر نہیں آ سکے گا۔ میری زندگی کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان ہو تم، جس سے شدید نفرت اور گن سے زیادہ کچھ محسوس نہیں ہوتا مجھے۔ اور تم جیسی ضمیر فروش بے شرم لڑکیوں پر ہمدان صدیقی تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جو لڑکی ہر وقت غیر مردوں کے بیچ اٹھی بیٹھی ہے، اس کو بھلا کیا کردار اور کیا پاکیزگی ہوگی؟ ہمدان اپنے ایک ماتحت کو محروسہ کی ایریا ٹریس کرنے کا میسج کر چکا تھا، اس لیے بات بڑھاتے اپنے اندر کا زہر اس معصوم لڑکی پر برساتے۔
وہ مایوسہ کمل کا دل کئی ٹکڑوں میں توڑ گیا تھا، بنا کسی ہتھیار کے بھی بہت بری طرح چھلنی کر دیا تھا اس دل کو صاحب، مگر کیا ہے نا، بہت محبت کرتا ہے یہ سہمی دل آپ سے۔ آپ کو تو میں اپنی کرداری اور پاکیزگی کا ثبوت دینے کو بھی تیار ہوں۔ آپ ایک بار اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ بنانے کی کوشش تو کریں۔ اپنے گالوں پہ بہانے والے آنسو صاحب کا تو مایوسہ بھرپور دیوانگی بڑے انداز میں بولتے ہمدان کو مزید تیش لا گئی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا اس لڑکی نے ڈٹائی میں PhD کر رکھی ہے، اس کی سادہ ترین باتوں میں صرف اپنی مرضی کے الفاظ چن لیتی تھی۔ مہروسہ کی لوکیشن ٹریس ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت زیادہ دور نہیں بلکہ اس کے گارڈ سے 20 منٹ کی ڈرائیو پر لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ ہمدان گھر والوں سے معذرت کرتا جلدی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس نے مہروسہ کی کال ابھی بھی نہیں کاٹی تھی، آج وہ اس لڑکی کا کام تمام کرنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ صبح کی بابا ہی میں نے سر سے پیر تک اپنے قاتلانہ نگاہوں سے اس پلمبر کا پوسٹ مارٹم کیا تھا، جو اس بیچارہ تو کہیں سے نہیں لگا تھا۔ گھنگھریالے بالوں اور سامنے سے رنگت والا وہ ہٹا کٹا انسان ایک معمولی پلمبر کی صورت میں اسے سے ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ پسٹل نیچے رکھتی جلدی سے بیڈ پر بڑا اپنا دوپٹہ اوڑھ گئی تھی۔ اس کی اس احتیاط پر پلمبر کا روپ دارے کھڑے میر ہاضم سالار کی آنکھیں مسکرا اٹھی تھی، جو انجانے میں بھی اس کی آنکھوں کی تپش بآسانی پہچان چکی تھی۔ نل ٹھیک ہو گیا پھر؟ ہبا نے سینے پر بازو باندھے تفتیشی نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ وہ اب اس مشکوک پلمبر کو ٹھیک سے جانچے بغیر جانے دینے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس فیلڈ میں آنے اور بڑے لوگوں سے جان پہچان ہونے کی وجہ سے اس کے گرد دشمنوں کے جال بھی اچھے خاصے بن گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں اور بہن کو کسی قسم کے رسک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ جی بی بی جی ہو گیا۔ ہاضم پوری طرح پلمبر کے کریکٹر میں تھا۔ اچھا صبح گیس روم کے بھی نل اور شاور کا ایشو ہے نا، وہ ٹھیک نہیں کروایا تم نے؟ ہبا نے سوالیہ نگاہوں سے ہبا کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں، ابھی وہ تو بہت لمبا کام ہے، اور وہ شاور کھولنا ایک پلمبر کے پاس کا کام تو ہے ہی نہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی اسے 4 لوگوں نے مل کے صبح بھی مزید بھی بول رہی تھی جب ہبا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروایا تھا۔ میں تم سے بہتر جانتی ہوں صبح، جاؤ جا کر کھانا لگوا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ہبا ہمیشہ کی طرح چھوٹی بہن پر روپ جماتی پلمبر بنے ہاضم کو اپنے پیچھے آنے کا کہتی گیس روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہاضم ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ وہ تو ویسے بھی اس لڑکی کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا تھا۔ اس کا شاور اور نل دونوں خراب ہے، جاؤ ٹھیک کرو وہ دونوں۔ ہبا نے اسے گھورتے نگاہوں سے دیکھتے آرڈر دیا تھا، جس پر بہت ہی مودبانہ انداز میں ساحل تھا۔ وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ پہلے نہایت ہی پروفیشنل انداز میں اس نے نل کھول کر ٹھیک کیا تھا۔ ہبا دروازے میں کھڑی اس کی ایک ایک حرکت پر نظریں رکھی ہوئی تھی۔ نل کی وہ شاور کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ نل تو ہر کوئی ٹھیک کر لیتا ہے، اب دیکھتی ہوں تم کتنے بڑے پلمبر ہو۔ ہبا دل ہی دل میں سوچتی، چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ لیے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ جب یہ کام بھی بن کوئی گڑبڑ کی یہ نہایت ہی مہارت سے کر رہا تھا، جسے دیکھ ہبا بد مزہ سی ہوئی تھی۔ مطلب اس پلمبر میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی، اور ایسے اس پر شک کر کے اپنا اتنا سارا وقت برباد کر چکی تھی۔ بی بی جی ذرا یہ پیچ پکڑا دیجیے گا، نیچے گر گیا ہے، اگر میں نیچے جھکا تو شاور کھل جائے گا۔ ہبا کو واپس پلٹتا دیکھ ہاضم کو شرارت سوجی تھی، جبکہ اس کی بات اور پوزیشن کو دیکھتے ہبا پہ نہ اس کی چلاکی سمجھے اندر آتے جھک کر ایک جانب پڑا پیچ اٹھانے لگی تھی۔ وہ جیسے ہی پیچ اٹھا کر سیدھی ہوئی، ہاضم نے شاور کے اوپر سے ہاتھ ہٹا دیا تھا، جس کے ساتھ ہی پانی فل سپیڈ سے ان دونوں کے اوپر گرتا دونوں کو ہی بھگا گیا تھا۔ ہبا جو اس افطار کے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اس نے پیچھے ہونا چاہا تھا، مگر تب تک ہاضم اس کے کمر میں بازو حل کرتے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ لائٹ پرپل ڈریس میں ملبوس ہبا پوری طرح گیلی ہو چکی تھی۔ اس کا بھیگا بھیگا دل نشین سراپا میر ہاضم سالار کو مزید اس کا دیوانہ کر گیا تھا۔ وہیں اس کی ان حرکتوں پر ہبا نے سہ پا ہوتے اس پر حملہ آور ہونا چاہا تھا، مگر ہاضم اس کا ارادہ باندھتے اس کے دونوں کلائیاں گرفت میں لیتے اس کی کمر کے پیچھے باندھ گیا تھا۔ کیا ہوا ایس پی صاحبہ، پہچان نہیں پائی مجھے تو لگا تھا کچھ دن تک آپ کے خواب و خیالوں میں ہی چھایا رہوں گا، مگر آپ تو کچھ زیادہ ہی بے وفا نکلی۔ ہاضم اس کے بالوں کے گیلی لٹو کو اپنی انگلی پر لپیٹتا ان کی مہک اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے بولا۔ ہبا نے جھٹکے سے نگاہیں اٹھا کر اسے گھورا تھا۔ اسے یہ پلمبر مشکوک تو لگا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بلیک سٹار کا لیڈر اس کے گھر تک پہنچ سکتا ہے۔ بہت بڑی غلطی کر دی ہے تم نے میرے گھر آ کر، اب یہاں سے تم زندہ سلامت نہیں لوٹ پاؤ گے۔ ہبا اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی اسے وارننگ کرتے بولے، جس کے جواب میں ہاضم مسکرائے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ اگر اتنی ہی یاد آ رہی ہے میری تو کیا خیال ہے ساتھ نہ لے جاؤ تمہیں اپنے، ویسے بھی تمہاری یہ خوشبو میرا نشہ بن چکی ہے، اس کے بغیر سکون ہی نہیں مل رہا۔
حازم سچے دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہبا کی جانب جھکتا اس کے کان کے لو چوم گیا تھا۔ ہبا اس کے لمس پر کرن کھا کر دور اچھلی تھی۔ اس نے ایک زوردار کک حازم کے پیٹ میں رسید کرنی چاہی مگر اس کا ارادہ بامتے حازم اس کی پشت اپنی سینے کے ساتھ ٹکاتے اس کا روح دوسری جانب موڑ گیا تھا۔ تم گھٹیا شخص، زندہ نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں، تمہاری ہمت بھی کیسے مجھے چھونے گی؟ ہبا اس کے مضبوط حصار میں پھڑ پھڑانے کے سوا کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا میرے حازم سالار ایس پی ہبا امتصال کو قابو کرنے کی پوری ٹریننگ لے کر آیا ہے۔ ہمت اس سے زیادہ بھی بہت کچھ کرنے کی ہے مگر فی الحال کروں گا نہیں۔ ویسے تمہاری گردن کافی خوبصورت ہے، مزید خوبصورت بھی ہو سکتی ہے اگر اس پر سے تم یہ چین اتار کر میرے نام کی پہن لو۔ حازم ایک ہاتھ سے اس کی چین کی ہک کھول چکا تھا۔ ہبا تو اس کے اس استحقاق بڑے انداز پر غصے سے پاگل ہو اٹھی تھی اور خود کو ظاہر کروانے کے لیے مسلسل ہاتھ پیر چلا رہی تھی مگر حازم نے اسے اس قدر نرمی اور مہارت سے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا کہ وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ حازم کے ہک کھولنے پر ہبا کی چین زمین پر جا گری تھی۔ بہت غلط کر رہے ہو تم، بہت برا انجام ہوگا تمہارا۔ ہبا اس کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے چلائی تھی۔ میں اسے ہر انجام کے لیے تیار ہوں جو تمہارے ہاتھوں میرے لیے لکھا ہے، بشرطے یہ کہ میرے آخری وقت میں بھی تم میرے پاس ہونے چاہیے ہو۔ اس کی گردن سے بال ہٹا کر حازم اسے اپنی چین پہنانے لگا تھا۔ اس کے جھکے ہونے کی وجہ سے اپنی گردن پر اس کی سانسیں محسوس کرتی ہبا جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ میری شناخت جاننا چاہتی ہو تو اس لاکر کو کھول کر دیکھ لینا، میرا نام لکھا ہے اس میں اور میری زندگی بھی اسی میں قید ہے۔ حازم اس کا رخ اپنی جانب موڑتا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا اور جھکا اس کے سرخ دہکتے گال پر چمکتے سیاہ تل پر اپنے ہونٹ رکھتا اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ ہبا اپنے حلیے کو دیکھتی شرم، حفت اور غصے سے مرنے کے قریب ہوئی تھی۔ ڈونٹ وری، میرے سامنے تم اس طرح آ سکتی ہو۔ حازم اس کے لال چہرے کو دیکھا آنکھ دباتا اس کے دونوں اپنے رومال کی مدد سے وہاں لگے نل سے باندھ گیا تھا۔ اس کے لفظوں میں الجھی ہبا اس سے پہلے کہ کچھ کر پاتی حازم جھک کر نیچے گر اس کی چین اٹھا کر اپنی پاکٹ میں رکھتا، واش روم کا دروازہ بند کرتا، کمرے کے ساتھ ساتھ ہبا کے گھر سے بھی نکل گیا تھا۔ کون تھا یہ شخص؟ ہبا کی چھوٹی حص اسے بہت کچھ غلط ہونے کا الارم دے رہی تھی۔ جلدی جلدی اپنی پاور استعمال کرتے کچھ دیر کی تگدو کے بعد وہ اپنی کلائیاں آزاد کرواتی باہر کی جانب بھاگی تھی مگر تب تک وہ وہاں سے بہت دور جا چکا تھا۔ سفیان، بڑی اماں، بابا بچا لیں، پلیز مدد کریں میری۔ پریسا برے خواب کے زیر اثر نیند میں بڑبڑاتے گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پری کیا ہوا؟ کوئی برا خواب دیکھ لیا کیا؟ اس کے روم میں داخل ہوتی انم پریشان ہوتی اس کے قریب آئی تھی۔ پریسا نہیں۔ حیرت بڑی نگاہوں سے کمرے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تو اسے سنسان جگہ پر اس بے رحم قاتل شخص کے ساتھ کھڑی تھی۔ پھر وہ یہاں اپنے کمرے کیسے پہنچی تھی؟ کیا وہ واقعی خواب دیکھ رہی تھی؟ نہیں، یہ خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود تو گئی تھی یہاں سے۔ پاپی میں یہاں پریسا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، انم کو کیسے پوچھے۔ اس سے میں تمہیں ہی دیکھنے آئی تھی، شام سے خود کو کمرے میں باندھ کر رکھا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بڑی ماما کہہ رہی تھی آ کر کھانا کھا لو۔ انم تشویش بڑے انداز میں اس کے قریب بیٹھے بولی۔